السلام علیکم گیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہ پاگل دل میرا۔ ناول کی رائٹر ہیں فرحانہ ناز ملک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اسے کہتے ہیں مقدر کی کھیل یا پھر تقدیر کا ہیر پھیر، یہ بھی نہیں تو قسمت کا پانسا پلٹنا۔ شدید ترین سختی کی کیفیت کے باوجود بھی میرے دماغ کا سوئچ آن تھا اس گھڑی میں بھی، جب کہ مجھے دماغی طور پر بھی سن ہو جانا چاہیے تھا۔ میرا دماغ ایک کے بعد ایک تقدیر اور قسمت سے متعلق مشہور و عام و خاص الفاظ ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا، حالانکہ یہ نہ وقت تھا، نہ موقع اور نہ دستور زمانہ، خصوصاً ایسے لمحے کہ جب حاضرین محفل اجتماعی طور پر صدماتی سکتے میں مبتلا ہو گئے تھے، گو کہ میں بھی اس ساکت اجتماع کا حصہ بنا ہوا تھا، مگر دل کے آلاب سماعتوں میں ادم مچائے ہوئے تھے کہ کیوں میاں مردہ کیوں ہو گئے؟ ارے اچھلو کودو پنڈال میں جا کر بھنگڑے ڈالو، بتاؤ دنیا کو کہ تمہاری مراد بھر آئی ہے۔ میں بری طرح سے سٹپٹا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دل بتہذیب محفل میں چاروں شانے چت ہو جانے کے درس دے رہا تھا۔ چار اطراف گردن گھما کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حاضرین محفل کا سکتہ مجھ سے پہلے ٹوٹ چکا تھا اور اب بہت سے ستائشی نظروں کا ہار پہنا رہے تھے تو چند ایک ہمدردانہ پھول نچھاور کرتے نظر آئے۔ کسی کی نظریں سکڑ کر اصل حقائق جاننے کی خواہشمند ہو رہی تھیں تو کوئی میری دماغی حالت پر مشکوک ہو رہے تھے، اور یہ بیشتر اس کے کہ ان تمام نظروں کے جواب میں انہی کی زبان میں دیتا کہ اماں کا ایک کاہنی ہاتھ میری گردن پر آ پڑا، دوسرے سے انہوں نے میرا دوسرا ہاتھ تھاما تھا۔ تو بھی کچھ بول دے سعد، منہ میں گنگنیاں ڈالنے کا یہ کون سا ویلا ہے؟ اور میں ٹھہرا مشرقی باحیا لڑکا، کچھ بولنے کے بجائے ان کے پیچھے چلتا گیا۔ یوں تو ہمیں گاؤں میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، اچھا بھلا رہ رہے تھے، کم از کم میں تو خوش ہی تھا۔ چاچی کے آ جانے سے چاچا کی نظروں اور رویے میں جو خیریت آئی تھی، اس نے بھی مجھے بددل نہیں ہونے دیا تھا، اور نہ ہی چاچی کے کڑوے لہجے میں نازل کیے گئے احکامات مجھے باغی کر پائے تھے۔ میں خوشی خوشی دوڑ کر ان کے کام کیے جاتا، اماں کی ماتھے تک پہنچی آنکھوں کی پرواہ کیے بغیر۔ گھر میں موجود گائے اور 5-6 بکریوں کی اچھی خاصی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ گئی تھی۔ اماں عدل مقدور میرے ساتھ کام ہلکا کرنے کی کوششوں میں لگی رہتیں، پر میں شاید بچپن سے ان کا حد سے زیادہ سمجھدار بیٹا تھا۔ شعور نہ ہونے کے باوجود نہ محسوس طریقے سے خود ہی اپنے ذمہ لگائے کام چابک دستی سے سر انجام دے لیتا، اور اماں رہن دے سعد، یہ میں کر لوں گی، تجھ سے کہاں ہو سکے گا کہتی ہلتی رہ جاتی۔ پھر میں ہوتا اور میرا پسندیدہ شغل گاؤں کے دیگر لڑکوں کے ساتھ مل کر ہلڑ مچائے رکھتا، والی بال، گولا گھنٹا، کرکٹ کھیلنے سے فرصت ملتی تو چاچے وسائے کا گدھا پکڑ کر اس کی سواری کا باری باری لطف لیتے، جب تک گدھے کی ہمت جواب نہ دے جاتی یا چاچے وسائے تک کسی حاسد کی زبان سے ہماری مخبری نہ ہو جاتی، ہم ان کے گدھے کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ گرمیوں کی لمبی دوپہریں پانی سے بھرے کھیتوں میں تیراکی کرتے گزارتے، یہاں سے جی اٹھتا تو دور نہر پر پانی بھرنے کی غرض سے جانے والی مٹیاروں کے مٹکے اپنی غلیل کی مدد سے پھوڑ دیتے۔ یہ وہ سہانی و خوشگوار ساعتیں تھیں جو مجھے گاؤں میں سدا رہنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر ہوا یوں، جس کا کبھی اشارہ بھی نہیں ملا تھا۔ اماں ایک روز انگلی پکڑے مجھے میرے پیارے گاؤں سے دور، بہت دور انجانے دیس میں لے گئیں کہ جہاں سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن کا احساس ہوتا تھا۔ کیوں اماں، کیوں ہم کیوں جائیں یہاں سے؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جائیں؟ میں اس روز اماں کا پلو پکڑ کے کتنی ہی دیر تلک رٹ لگائے رہا، یہاں تک کہ اماں کو تھپڑ مار کر چپ کر آنا پڑا۔ نہیں ہے یہ ہمارا گھر، یہ تیرے چاچے چاچی کا گھر ہے، ہمارا نہیں۔ آنسو برساتے ہوئے انہوں نے درد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دادی اماں سے گلے لگیں تو الگ ہونا بھول گئی۔ قسم سے مجبوری ہے جو تجھے جانے دے رہی ہوں، ورنہ یہ سب سے پہلے سعد کا گھر ہے۔ اماں کو چھوڑنے کے بعد دادی مجھے چچا چڑھ چومنے لگیں۔ اپنی بوڑھی دادی سے ملنے آتے جاتے رہنا، جب تک زندہ ہوں شکل دکھاتے رہنا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کے بیچ سے بھاگ نکلوں اور کسی ایسی جگہ جا چھپوں کہ پھر ان کے ہاتھ نہ آؤں۔ آنن فانن ماموں کی بھی گاڑی آ گئی، لپک چپک وہ اماں اور مجھ سے ملے۔ جب میں زندہ ہوں آپ کو بے قدری کی زندگی جینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور پہلے بھی میرے دل اور گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں۔ آپ ہر وسوسے ہر خدشے یہیں پھینک کر میرے ہمراہ چلیں، آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ بہن کے آنسو مہربان ہاتھوں سے پہنچتے ہوئے گویا مرہم کا سا کام دینے لگے۔ اماں تو اس گھر سے خالی ہاتھ ہی جانا چاہتی تھیں، پر دادی آڑے آ گئیں۔ گاؤں کی موسمی سوغاتوں کے علاوہ دیسی گھی کا ڈبہ، پنجیری، 1-2 اچار اور بہت کچھ۔ میرے سنگی بیلی ہمیشہ کی طرح ماموں کی گاڑی کو حسرت بھری نظروں سے تک رہے تھے، مگر میرے دل کی حالت نرالی تھی۔ مجھے یہ پسماندہ گاؤں، اس کی مٹی سے ہٹی گلیاں، کچے گھر اور ہرے بھرے کھیت اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔
گاؤں کی حدود ختم ہونے تک میں شیشے سے ناک چپکائے لاچاری سے جانے پہچانے رستوں کو بوجھل دل لیے الوداع کہتا رہا۔ ماموں کی زبانی کھینچے گئے نئی زندگی کے نقشے صرف اماں ہی سنتی رہیں، اور پھر گاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کے بعد گاؤں چھوڑنے کی وجہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہی۔ وہی روایتی سی داستان، بیوہ بھاوت ساس کے زیر سایہ دیور کے ہوتے ہوئے خود اعتمادی سے سر اٹھا کر سسرالی گھر میں زندگی گزارتی رہی، مگر جوں ہی دیورانی نے اس گھر میں قدم رکھا اماں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دیورانی یعنی میری چاچی نے الزام تراشیاں ہی ایسی رکھیں کہ اماں کو اپنا ہی گھر بے صاحبہ محسوس ہونے لگا۔ چاچی جن قہربار نظروں سے مجھے گھورتی تھی وہ ایک طرف، اماں کے لیے تو اس کے پاس زہر میں ڈوبے خنجر نما لفظ ہی لفظ ہوتے تھے۔ اماں کو بد کردار عورت، دیور کے ساتھ ناجائز مراسم رکھنے والی، غرض یہ کہ وہ کچھ کہا کہ جسے سنتے ہی اماں ماموں کے عالیشان بنگلے میں آ گئیں۔ گو کہ زندگی یہاں بھی بائیں واہ کیے منتظر نہیں ملی، لیکن گاؤں سے دربدری کی اصل وجہ جان لینے کے بعد مجھے یہاں رہنا ہر صورت گوارا تھا۔ گاؤں اور گاؤں کی زندگی میری پسندیدہ سہی، لیکن اپنی پیاری ماں سے بڑھ کر نہیں تھی، سو میں نے آنے والے دنوں میں ماضی کو طاق پر سجا دیا۔ ماموں کی پیروی میں جس وقت ہم نے ان کے لاؤنج میں قدم رکھا، شام سر نواڑ رہی تھی۔ لاؤنج میں موجودہ دو سنجیدہ ہستیاں دیکھ کر ہم گھبرا سے گئے۔ یہ پہلا موقع تھا، میں ماموں کے عالیشان بنگلے میں آیا تھا اور آ کر سیر سدہ سا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ ماموں کا گھر ان کے عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس سے پہلے ہمیں ماموں کے گھر اس لیے آنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ماموں خود ہی مہینہ دو مہینے بعد گاؤں کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ہر چکر پہ اماں سے اپنے ہمراہ چلنے کی ضد کرتے اور ہر بار ہی اماں طریقے سے انکار کر دیتی۔ یہی نہیں، مجھے بھی کبھی ماموں کے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی، اور کیوں نہیں دی یہ مجھے اس وقت اپنے سامنے موجود ان دو ہستیوں کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا۔ خیر سے ان دونوں عظیم ہستیوں کو میری مامی اور ماموں زاد ہونے کا شرف حاصل تھا، جن کے چہرے عام دنوں میں کوئی شک نہیں خوبصورتی کے ہر معیار پر پورے اترتے ہوں گے، مگر اس وقت تو اللہ جھوٹ نہ بلوائے مجھے اپنی گائے بوری اور بکری رانی سے مشابہ لگ رہے تھے۔ وہ دونوں بھی جب اڑیل ہو کر غصے میں آتی تھیں تو یوں ہی چتون بنا لیتی تھیں جیسے مامی اور ماموں زاد کے ابرو تنے ہوئے تھے۔ دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ ہماری آمد ان کے لیے شوق کا سبب بنی تھی۔ ملو بھئی، یوں اسٹل کیوں ہو گئی ہو، آپا کا استقبال کرو۔ بالآخر ملازم کو سامان کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے ماموں کو ہی خیال آیا تو ماموں کے بت میں جنبش ہوئی۔ یہ ذرا سی جنبش ہی اماں کے لیے بہت تھی، باقی کا ملن انہوں نے خود ہی پورا کر لیا۔ اے شاہ نواز، ووٹی تیری ہوا پانی پہ گزارا کر رہی ہے کیا؟ ہڈیوں پہ ماس ہے بس۔ ماموں مسکرائے، مامی سے ہونٹ پھیلانا دوبر ہو گیا۔ نہ جانے لحاظ تھا یا خفت کہ وہ جواب بھی نہیں دے پائیں۔ ڈولی اپنی پھپھو سے ملیں بیٹا؟ ماموں نے دوسرے ساکت بت میں جنبش پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی شوق میں تھا۔ آنکھیں ماتھے پہ رکھے اس نے ذرا سے اثر لیا ہو۔ اس بار بھی اماں نے گرم جوشی دکھائی، چٹا چٹ چوم ڈالا۔ ڈیڈ یہ کارٹون کون ہے؟ بالآخر اس کے منہ میں زبان کی موجودگی کا ثبوت اس جملے کی صورت مل ہی گیا۔ اب میں کوئی ان پڑھ جاہل تو تھا نہیں۔ اپنی یہ پذیرائی جہاں میرے ماتھے پر سلوٹے لانے کا باعث بنی، وہیں ماموں کہکا لگا کر ہنس دیے۔ مسکراہٹ تو مامی کے لبوں پر بھی ابھر آئی تھی، تبھی تو اماں بھی یوں کھلکھلائیں گویا ان کی بھتیجی صاحبہ نے مجھے کوئی اعزاز بخش دیا ہو۔ بری بات بیٹے۔ کہکا تھما تو ماموں نے پیار بھری گھر کی پلائی۔ یہ آپ کا بھائی ہے سعد، آپ کی پھپھو کا بیٹا۔ نیور، یہ میرا بھائی نہیں ہو سکتا، میری فرینڈز مذاق اڑائیں گی میرا۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر گویا مجھے خود سے مزید متنفر کر دیا۔ اس سے زیادہ بہتر حالت تو ہلاکو کی ہے، یہ تو آثار قدیمہ کا لگتا ہے کوئی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا جائزہ لیا، وہ ویسی ہی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، یعنی بلا کی پر اعتماد، گلابی خوبصورت سے ریڈی میڈی فراک میں ملبوس، مگر میرے دل میں اس کے خلاف محاذ کھل چکا تھا۔ سعد کے لیے ڈولی کے روم کے برابر والا روم ہلاکو سے سیٹ کروا دو، اور آپا کے لیے ہمارے بیڈ روم کے سامنے والا، یہ اب یہیں رہیں گے۔ ماموں کو یہ یہیں رہیں گے کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ اعلان ہمارے ارد گرد رکھا سامان پہلے ہی کر رہا تھا، جس کی طرف مامی دلدوز آنکھوں سے دیکھتی نہیں تھک رہی تھی۔ آپا آپ ریسٹ کریں، میں بھی فریش ہو لوں، رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ جیتے رہو۔ اماں نے ماموں کی پشت کو جاننثار نظروں سے دیکھا۔ مامی انہیں ان کے منتخب کردہ کمرے کی جانب لے گئیں۔ پیچھے میں اور ڈولی ایک دوسرے کو یوں کینہ توز نظروں سے گھورنے لگے جیسے برسوں کی دشمنی ہو۔ ایک اڑتی پڑتی نظر یوں ہلاکو پر بھی ڈال لیتا تو گویا اور زیادہ دہک اٹھتا۔ اس نوکیلے دانتوں والے ہلاکو کو ابھی کچھ دیر پہلے میری ذات سے زیادہ مارکس دیے گئے تھے، گویا ناقابل تلافی اعتراض تھا ڈولی صاحبہ کا۔ شام کا وقت تھا، لان میں چائے پی جا رہی تھی۔ جب سے ہم آئے ہوئے تھے ماموں آفس سے جلد اٹھاتے تھے، ابھی بھی وہ اماں کے ساتھ ماضی کی خوشگوار یادوں میں گم تھے۔ مامی خاموشی سے چائے پی رہی تھیں، جبکہ میرے اور ڈولی کے درمیان اول روز والی نظروں کا تبادلہ جاری تھا، اور نہ جانے کتنی ہی دیر جاری رہتا کہ ماموں نے میرے اسکول کے ایڈمیشن کا تذکرہ چھیڑ کر میری توجہ بانٹ لی۔ میرے خیال میں ڈولی کا ہی اسکول بہتر رہے گا، دونوں کزنز ایک ساتھ رہیں گے تو ہمیں بھی سہولت ہو جائے گی، اور ڈولی کے اسکول میں ہونے کی وجہ سے سعد کو بھی ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم نہیں ہوگی۔
وٹ ماموں کا مشورہ ڈالی صاحبہ کو آگ ہی لگا گیا۔ کئی فٹ اوپر اچھلی اور اتنی اونچی آواز میں چیخی۔ میں معصوم سا بنا بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹے، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بیٹی کا انات ماموں سمجھ نہیں پائے تھے۔ یہ پینڈو جاہل میرے اسکول میں پڑھنے کے لائق ہے بھلا؟ کیوں، تمہارے اسکول میں صرف شہروں والے جاہل ہی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں نے واضح اس پر چوٹ کی تھی۔ ماموں اور اماں تو ہنس دیے، مگر اس کی بلبلاہٹ لطف اندوز کر دینے والی تھی۔ ماموں اور اماں کے نزدیک ہماری یہ بے ضرر سی نوک جھونک کم عمری کی وجہ سے تھی، مگر وہ بے خبر تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے تھے۔ اتنا بڑا انگلش اسکول اور یہ ٹھہرا پینڈو، اسے کہاں سے انگلش آئے گی؟ میری انگریزی بہت اچھی ہے، چاہو تو مقابلہ کروا لو۔ میرے لہجے میں سچائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں کا اسکول لاوارث شمار ہوتا تھا، لیکن جیسا تیسا بھی تھا، میں دل لگا کر وہاں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ساتھ جیسا ذہین بچہ خود مینج کر لے گا سب۔ مجھے اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ نہ جانے کیوں ماموں کو مجھ سے امیدیں ہو گئی تھی۔ یوں میرے اسکول کا معاملہ بھی اس شام سیٹ ہو گیا۔ مامی بھی گو کہ ڈالی کی ہم نوا تھیں، لیکن انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور اتنا تو میں سمجھ ہی گیا تھا کہ اپر کلاس کی عام بیویوں کی طرح مامی ماموں پر حکم چلانے کی عادی نہیں تھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ماموں نے یہ عادت مامی کو پڑھنے ہی نہیں دی تھی، کیونکہ ماموں کی یہ ساری جائیداد دولت ان کے اپنے زور بازو کا نتیجہ تھی، مامی کے جہیز کا کرشمہ نہیں۔ بے شک مامی کا میکا بھی اعلیٰ حیثیت کا حامل تھا، مگر ماموں کے اسٹیٹس کے ساتھ لگا اعلیٰ ان کی اپنی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ بہت نیچے سے اتنی اوپر تک آئے تھے، رشتوں کی اہمیت و تقدس سے واقف تھے، سو مصروفیات کے ریلے میں گم ہو جانے کے باوجود بھی گاؤں بیٹھی بیوہ بہن اور یتیم بھانجے سے بھی ملنے نہ صرف جا پہنچتے تھے، بلکہ وقت ضرورت اپنے پاس بھی لے آئے تھے، اور یہاں لا کر صرف فرض کی ادائیگی سمجھ کر بری نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ہر ممکن طور پر ان کی خیر خبر بھی رکھتے تھے۔ یقیناً مامی ماموں سے دلی انسیت رکھتی تھی کہ اپنے اسٹیٹس سے میل نہ کھانے کے باوجود انہوں نے ہماری یہاں مستقل رہائش کو درد سر نہیں بنایا تھا۔ گو کہ اماں کی باتیں، ان کا طرز زندگی، مامی کی ذاتی زندگی میں بلا خوف خطر مشورے دینا، آپا کی حیثیت کا ادراک رکھتے ہوئے کبھی سخت بات بھی کہہ دینا، یہ سب درد سر کا باعث بننے کے لیے کافی تھا، مگر یا تو مامی ماموں کی محبت میں سب برداشت کر جاتی تھی، یا پھر انہیں حقیقتاً رشتوں کا پاس تھا۔ یوں جناب سعد فراز یعنی کہ مجھ ناچیز کا ایڈمیشن عرصہ شاہنواز یعنی کہ ڈالی کے اسکول میں اسی کے سیکشن میں ہو گیا۔ ایڈمیشن کے لیے دیے جانے والے انگلش کے ٹیسٹ میں میرے نمبر قابل ستائش آئے تھے۔ کلاس میں یا اسکول میں کسی اسٹوڈنٹ یا ٹیچر کو یہ بتایا کہ تم میرے کون ہو تو بچو گے نہیں مجھ سے۔ پہلے دن اسکول کی تیاری کرنے کے دوران وہ آندھی بن کر میرے کمرے میں آئی تھی اور شیر بن کر گھرائی تھی، مجھے بھی تم جیسی المینڈ لڑکی سے رشتہ داری دکھانے کا شوق نہیں۔ میں نے بھی کندھے اٹکا کر بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ تنتنا کر کمرے سے نکل گئی۔ سعد فراز، آپ بہت کیوٹ ہو۔ پہلے ہی روز کلاس ٹیچر نے یہ ریمارک دے کر گویا مجھے میری خوبصورتی بلکہ پوشیدہ خوبصورتی کا احساس دلایا تھا۔ جہاں مجھے شرم نے آ لیا، وہیں عرصہ نے پہلو بدل بدل کر پیریڈ اٹینڈ کیا۔ میری شکل کا دیہاتی پن تو جاتے جاتے ہی جاتا، ہاں، مگر نئے ہیئر کٹ اور خوبصورت صاف ستھرے یونیفارم نے میری گوری رنگت اور معصوم نقوش ضرور ابھار دیے تھے۔ سعد فراز جیسا ڈیسنٹ اور ویل مینرڈ بچہ پوری کلاس میں کوئی نہیں۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد میڈم فاخرہ کے ریمارکس میں یہ رد و بدل آیا۔ ایک روز کلاس مانیٹر عرصہ شاہنواز نے میتھ کے پیریڈ میں نوٹ بکس اکٹھی کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے دعویٰ بولا، حالانکہ میرے بہت سارے سوالات باقی تھے اور ٹائم بھی، مگر عرصہ شاہنواز کلاس ٹیچر کے پیریڈ کے بعد سے ہی کچھ مشتعل سی ہو رہی تھی۔ نوٹ بک چھین کر بھی اسے سکون نہیں ملا۔ بریک سے پہلے اس نے خواہ مخواہ میرا نام شور کرنے والے بچوں میں لکھ کر نہ صرف میری بریک بند کروائی بلکہ مجھ سے 100 بار سوری بھی لکھوایا۔ اس روز وہ مجھے ہمیشہ سے زیادہ بری لگی۔ اس ٹرم میں 7 کی پوزیشن ضرور آئے گی۔ اس کے منتھلی ٹیسٹ میں عرصہ سے بھی زیادہ مارکس آئے ہیں۔ 1.5 ماہ بعد میڈم فاخرہ نے یہ کہہ کر گویا عرصہ کو جلبلانے پر مجبور کر دیا، او گاڈ، یہ لڑکا کیوں آ گیا میری کلاس میں؟ یہ وہیں اپنے گاؤں کے ٹیچر سے اسکول میں ہی پڑھتا۔ میڈم کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر اس نے زچ ہو کر یہ سب کہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس روز بھی میری بریک پہ کرفیو لگا دیا، بلا وجہ ہی۔ اب میرا دبو پن قدرے کم ہو چکا تھا، سو اگلی صبح میں نے میڈم فاخرہ سے اس کی شکایت لگانے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ عرصہ، بہت بری بات ہے، ادھر آئیے۔ میڈم کی خشم کی نظریں اس پر تھیں، وہ غالباً خون کے گھونٹ پیتی ان کے پاس گئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ انہوں نے گوشمالی شروع کی۔ مجھے سکون سا ملنے لگا۔ میڈم، یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے بجائے گھبرانے کے صاف بات کر دی۔ میڈم کا منہ ہی کھل گیا۔ تو جو آپ کو اچھا نہ لگے آپ اس کی بریک بند کر دیں گی، اور یہ اچھا نہ لگنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ سعد فراز آپ سے ٹیسٹ میں زیادہ مارکس لے رہا ہے نا؟ میں اسے خود سے آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتی۔ اتنی صاف گوئی میڈم سے ہضم نہ ہو سکی۔ کلاس کی طرف منہ کر کے ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو جائیں۔ انہوں نے سزا سنانے کے ساتھ ہی پڑھانے کا آغاز کر دیا۔ میں بڑا پرسکون سا کتاب کھول کے دل جمی سے پڑھنے لگا۔ گاہے بگاہے نظریں اس پر بھی پڑ جاتی تھیں۔ میری ہر نظر کے جواب میں اس نے شکلیں بگاڑ بگاڑ کر مجھے دیکھا تھا، گویا سزا کی حالت میں بھی وہ مجھے نہیں بخش رہی تھی۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔
وہ دن کلاس میں تو میرے لیے یادگار اور خوشگوار رہا، مگر گھر جا کر جو اس نے میرے خلاف زہر بری گلفشانی کی، اس نے مجھے اماں کے سامنے ہی نہیں مامی کے سامنے بھی شرمندہ سا کر دیا۔ کیا کہنے ہی الزام تراشے تھے کہ میں کس گھٹیا طریقے سے اسے میڈم کی نظروں میں گرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ یہی نہیں، آج کی سزا کا اس نے الگ ہی قصہ بنا کر سب کے گوش گزار کیا۔ نتیجتاً اماں نے میرے کان کھینچنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ دو ہتھر جڑنے میں بھی ہار محسوس نہیں کیا۔ مامی نے حسب عادت و توفیق نظروں کی زبان میں اپنی ناراضی جتلائی۔ میں اسکول میں کھلا کھلا رہا تھا اور وہ مرجھائی مرجھائی۔ اسکول سے واپسی کے بعد وہ اڑی اڑی پھرتی رہی اور میں دبکا ہوا۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایسا محاذ کھلا جو بچپن تک تو صرف ہم دونوں تک ہی محدود تھا، مگر بڑے ہونے پر گھر والے بھی ہماری اس جنگ عظیم سوئم سے آگاہ ہو گئے۔ صرف آگاہ ہی نہیں، زج بھی، کیونکہ ان کے بہت سارے ارادے ہماری اس جنگ کی ہی وجہ سے ملیامٹ ہو گئے۔ مجھے بچپن میں اس سے پرخاش تھی تو صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت بد اخلاق بد لحاظ ٹائپ کی تھی۔ یہ پرخاش چڑ میں تب بدلی جب میں نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑے سب سے قریبی رشتے اماں کو اس پر جان نچھاور کرتے دیکھا۔ چڑ نے نفرت کا روپ اس وقت اختیار کیا جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ چالاک بڑے طریقے سے بڑی صفائی سے بھولی بن کر مجھے اماں سے پٹوا بھی دیتی ہے، اور وہ مجھ سے اس وجہ سے خار کھاتی تھی کہ میں نے اسکول میں اس کی پوزیشن پر قبضہ جما لیا تھا۔ ٹیچرز کا ہی نہیں، پرنسپل کا بھی چہیتا بن گیا تھا۔ میری غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کے ڈنکے ہر اس جگہ بجنے لگے جہاں تک نام پیدا کرنے کی اس کی خواہش تھی۔ سب سے بڑا دھچکا اس کو میری ذات کی وجہ سے یہ ملا کہ ماموں مجھ پر زیادہ مہربان ہو گئے تھے، یعنی میری حیثیت گھر میں اس کے برابر ہو گئی، اور یہی بات سب سے زیادہ ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ اسکول تو اسکول، گھر میں بھی مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جانے لگا۔ ماموں ہی نہیں، مامی بھی آہستہ آہستہ خول سے باہر نکل کر تعریف و توصیف کے لائق سمجھنے لگیں، تو جیسے عرصہ شاہنواز کی دنیا ہی کسی اور کی ملکیت ہو گئی۔ ایسے میں وہ مجھ سے نفرت نہ کرتی تو کیا پھولوں کے ہار پہنا کر اپنی دنیا کا نیا مالک بننے کی مبارکباد دیتی۔ شاباش میری چندا، پی لے، ضد نہیں کرتے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے دماغ بھی تھک جاتا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں بس چھوڑ یہ ڈاکٹری، پڑھنا اور سکون سے گھر بیٹھ۔ لڑکی کا پڑھا لکھا کس کام کا جب کرنی وہی۔ لائیں دے پھپھو، میں یہ پی لیتی ہوں۔ اس سے زیادہ عرصہ میں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ طبیعت اتنی مزمحل بخار سے نہیں ہو رہی تھی جتنی پھپھو کی استعمارداری نے کر دی تھی، اوپر سے ان کے لیکچر۔ تبھی تو اس نے دودھ میں دیسی گھی گھلے ہونے کے باوجود کھٹکھٹ ایک کی سانس میں چڑھا لیا۔ قریب ہی لیپ ٹاپ پر مصروف ساتھ فراز نے باقاعدہ سر ہلا کر اپنی اماں کے حوصلے کی داد دی تھی، جو عرصہ جیسی فن خان لڑکی کو رام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتی تھیں۔ لا سر دبا دوں، بلکہ اٹھ تیل کی مالش کر دوں سر میں، کیسے سوکھے سڑے بال ہو رہے ہیں۔ موئی پڑھائی یہ تو نہیں کہتی کہ سر میں تیل بھی نہ لگایا کرو، بالوں کا ستیہ ناش کر دیا، ذرا سہارے سے اٹھ کر بیٹھ۔ میں نہیں نہیں پھپھو، ساتھ کی توقع کے عین مطابق عرصہ نے اماں کی چلتی زبان سے گھبرا کر بیچ میں ہی نے روک دیا تھا۔ یہ جو اتنا بھاری برف دودھ آپ نے پلایا ہے، یہ مجھے اگلے 2 گھنٹے تک نہیں اٹھنے دے گا، اٹھوں گی تو کہہ آ جائے گی۔ سچ میں میرے دل پہ جم گیا ہے۔ واقعی اس کی شکل بھی ایسی بیچاری سی ہو رہی تھی۔ اماں کی انگلی ناک پر ٹھہر گئی۔ یہ آج کل کی نسل ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں سر ہلا کر شدید تعصب کا اظہار کیا۔ دیسی گھی والے دودھ سے اس کو کہہ آ رہی ہے، ارے طاقت والے غذائیں نہیں کھاتی ہو تبھی تو ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، یہی دودھ مکھن دیسی گھی کھا کھا کر کیا صحت بن جاتی تھی ہماری، اور آج کل کی لڑکیاں۔ اس موضوع کو زیادہ طول پکڑنا تھا۔ عرصہ نے بڑی بیچارگی سے ان کے گھٹنے پر دھرا اپنا سر ایک طرف کو ڈھلکا لیا تھا۔ اچھا چل، میں اپنی بچی کا سر دبا دوں، کچھ تو سکون ملے گا۔ ساتھ نے اچرتی سی نظر اپنی اماں اور ماموں ذات پر ڈالی، جس کے نخرے بیماری میں آسمان کو چھونے لگتے تھے، اور اس کے لیے غصے کا باعث اپنی اماں کا رویہ بنتا۔ اتنے لاڈ اس نوابزادی کے مامی نہیں اٹھاتی تھی جتنے اماں، اور وہ محترمہ بھی حق سمجھ کر وصول کیے جاتی، اوپر سے نخرے الگ۔ چھینک آنے پر بھی محترمہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اب تو 3 دن سے ٹمپریچر تھا، کیسے نہ لاڈ اٹھواتی۔ ابھی بھی اماں زبردستی سے کمرے سے پکڑ کر یہاں لاؤنج میں لے آئی تھی کہ بچی اپنے کمرے میں پڑی پڑی تھک گئی ہے، تھوڑا آب و ہوا بدل لے۔ لاؤنج میں پہلے سے بیٹھے ساتھ کے حلق تک میں اماں کی اس عنایت کو دیکھتے ہوئے کڑواہٹ گل گئی تھی۔ آب و ہوا کا تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے مری میں لے آئی ہوں۔ بظاہر اپنی مصروفیت میں مگن وہ خود کو یہ سوچنے سے باز نہ رکھ سکا، اور ان محترمہ کی اداؤں کے کیا کہنے، یوں ڈھیلی ہوئی پڑی ہے جیسے آخری وقت قریب آ گیا ہو۔ اور چونکہ یہ تو طے تھا کہ جب تک اماں عرصہ سے لاڈ جتلائیں گی وہ یوں ہی کٹتا رہے گا، سو اس سے بہتر اس نے لاؤنج سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اب ہو گئے کام۔ اماں کے کچن میں آتے ہی ہلاکو بڑبڑایا تھا، مگر یوں کہ اماں نہ سن سکیں، پر کیا کیا جا سکتا تھا کہ انہیں ہلاکو کے ہلتے لب ہی مشکوک کر گئے۔ کیا بولا تو؟ ان کے تیور کڑے ہونے میں لمحہ لگا، بس یہی کہ آپ نے کچن میں قدم رنجہ فرما لیا، اب سارے کام آرام سے ہو جائیں گے۔ ہلاکو نے لفظ چبائے تھے۔ جا رے بڑا فرمانبردار کہیں کا، جیسا نام ویسے کام، اتنا پکاتا نہیں جتنا کھاتا ہے، اسی واسطے تو کچن میں آ جاتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر شرما حضوری، تیری اس سرنگ پہ پھاٹک تو لگ جاتا ہے۔
اماں لحاظ کرنے کی عادی تو تھی ہی نہیں، ہلاکوں کے بڑبڑانے میں مزید اضافہ ہوا۔ جا اب باہر ساتھ بلا رہا تھا تجھے۔ اس کے بڑبڑانے سے اماں کا سر دکھنے لگتا تھا، تبھی چلا کر بولی تھی۔ وہ صافی سلیب پر پھینکتا پھولے منہ کے ساتھ کچن سے باہر نکلا۔ میرے بجائے ہلاکو نام انہی کا ہونا چاہیے تھا۔ زبان سے چنگاریاں چھوڑتی ہیں، مجال ہے اگلا بچ جائے۔ یہ جملے ہلاکو نے محض سوچنے پر اکتفا کیا، کہنے کی غلطی کرتا تو بچت مشکوک ہو جاتی۔ لاؤنج میں مامی سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جلدی میں معلوم ہوتی تھی۔ سنو، مجھے بھائی بلا رہے ہیں۔ ہلاکو نے حکم سننے سے پہلے اطلاع دی۔ ارے ہاں، مامی کو کچھ اور یاد آ گیا، ساتھ کی طرف تو بھیج رہی تھی تمہیں، اب خود ہی چلی جاتی ہوں۔ اس کا مطلب تھا ہلاکو کا ساتھ کے پاس جانا اب بیکار تھا۔ مامی نے کہتے ہی قدم بھی سیڑھیوں کی جانب موڑ لیے تھے۔ ہلاکو وہیں لاؤنج میں ٹی وی کے آگے جم گیا۔ کچن کی فضا نامواقف تھی، ورنہ اس کا کام کچن میں ہی ہوتا تھا اس وقت، جو کہ اماں کی موجودگی کی وجہ سے ممنوع بن چکا تھا۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ سے رہنے والے ساتھ کو بالکل رف سے حلیے میں دیکھ کر مامی بے ساختہ مسکرانے لگی۔ نہائے دھوئے شیو بنائے بغیر نائٹ سوٹ میں وہ اگرچہ کاغذ قلم کے ساتھ نبض آزما تھا، مگر تھا بستر میں۔ تو سنڈے منایا جا رہا ہے، مامی نے پیار بھرے انداز میں کہا تھا، پھر بھی وہ جھیم سا گیا۔ نہیں بس، وہ کمبل آہستگی سے پرے ہٹاتا، بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ بیڈ پر سے اتر آیا۔ مامی کا رویہ ابلا خوشگوار سہی، مگر اسے ان سے بات کرتے ہوئے جھجک ضرور ہوتی تھی۔ اوپر سے اس کے کمرے میں بھی خال خال آیا کرتی تھی، اور اتوار کو تو کبھی آئی ہی نہیں تھی، تبھی تو اپنے اجڑے حلیے کی وجہ سے شرم آ رہی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ دن چڑھ آیا تھا، ساتھ پر ایک بار پھر شرم حملہ آور ہوئی۔ نہیں ایکچولی ابھی چلو کوئی بات نہیں، میں ہلاکو کو بھیجتی ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر انہوں نے کہا۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر انہیں دیکھے گیا۔ لیکن پھر تمہیں ایئرپورٹ جانا ہوگا۔ وہ کس سلسلے میں؟ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ لگ رہا تھا خاص مہمانوں کی آمد ہے، پھر بھی پوچھ لیا۔ ہاں آپا آ رہی ہیں میری ناروے سے، تم انہیں ریسیو کر لینا۔ اپنے ماموں کی مصروفیات کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، میں بھی نہیں جا سکتی، اب تم ہی ہو جو انہیں لینے جا سکتے ہو۔ چلا جاؤں گا، آپ ٹائم بتا دیجئے۔ اس قسم کے فضول کاموں سے چڑ ہونے کے باوجود بھی اسے ہاں کہتے ہی بنی کہ نہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مامی کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی کسی کام کے لیے، اور وہ ان کبھی کبھی کے کاموں پر انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی مامی اس کی تابعداری پر سرتاپا نثار ہوتی، فلائٹ کا ٹائم بتا کر باہر چلی گئیں تو وہ دھب سے بیڈ پر گر سا گیا۔ مامی کی یہ آپا آج سے پہلے تو ظہور پذیر نہیں ہوئی کبھی۔ جو باتیں سوچنے کی عادت نہیں تھی وہ وہی باتیں سوچنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھچکا سا لگا۔ الماری سے کپڑے ابلے پڑے تھے تو بک ریک سے کتابیں باہر آؤ فغاں میں مصروف تھیں۔ یہی نہیں، اس کی رائٹنگ ٹیبل پر ترتیب وار رکھی ہر شے جنگ و جدل کے بعد کا سا مناظر پیش کر رہی تھی۔ سر ٹیبل پر ہمیشہ شان سے سجی رہنے والی اس کی تصویر کا فریم اوندا ہوا پڑا تھا۔ کون ہو سکتا تھا اس تقریب کاری کا ذمہ دار سوئے اس سے کہ ارسا شہنواز؟ اس نے باقاعدہ دانت پیس کر کہا۔ کون کہہ سکتا ہے تم اتنے ڈیسنٹ آدمی کی بیٹی ہو؟ تیر کی طرح باہر کی جانب لپکا اور دڑ دڑ سیڑھیاں روندیں۔ لاؤنج میں ہی وہ نظر آ گئی، مگر اس کی طرف تیزی سے اٹھتے اس کے قدموں کو زبردستی تھمنا پڑا۔ مائی گاڈ! ساتھ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسکول کے زمانے کی اس کی ڈائری اس وقت ارسا کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ ڈائری اسے بہت عزیز تھی، اس میں اس نے اپنی یادداشتیں ہی نہیں، کم عمری کے دور کی اپنی شاعری بھی لکھ رکھی تھی، جو اس وقت ارسا لہک لہک کر حاضرین محفل یعنی ماموں ممانی اماں اور ہلاکوں کو سنانے میں مصروف تھی۔ ہر شعر کے خاتمے پر باقی سب تو مسکراتے، اس کی کل کل کرتی ہنسی گونج اٹھتی۔ ساتھ کا فشار خون تیز کرنے کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھا۔ ارے ساتھ تم! سب سے پہلے مامی کی نظر اس پر پڑی۔ ارسا چند قدم فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی، اس کے تاثرات لگ ہی اتنے خوفناک رہے تھے۔ ساتھ بھاؤ، آپ تو کمال کے شاعر ہو، وہ کیا کہتے ہیں چھپے رستم۔ ہلاکو کی یہ تعریف اسے جلا ہی گئی۔ ہلاکو ٹھیک کہہ رہا ہے، ساتھ یقین نہیں آ رہا MBA کے اسٹوڈنٹ کے یہ شوق بھی رہے ہوں گے۔ ماموں کی مسکراہٹ اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ آگے سنیے یہ والا، کہتے ہی ارسا نے اسے مزید سیخپا کر دیا۔ ڈائری دو میری۔ بنا کسی کا لحاظ کیے وہ اس کے سر پہ جا کے غرایا۔ کیوں؟ اتنی اچھی شاعری سے تم نے دوسروں کو کیوں محروم کر رکھا ہے؟ سنانے دو نا۔ آنکھیں پٹ پٹا کر اس نے یوں کہا کہ ساتھ کا دل اس کا گلا دبانے کو مچل اٹھا۔ میں کہہ رہا ہوں میری ڈائری دو، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اتنا گرم کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، بلکہ الٹا میرا احسان مانو، میں نے تمہاری پوشیدہ خوبی سب پر آشکار کر دی، بلکہ اگر تم یہ ڈائری مجھے دے دو تو میں ساری شاعری اخبار میں چھپوا دوں، مشہور ہو جاؤ گے۔ تم میرے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ بلا اجازت تم نے میری چیزوں کو چھیڑا، میری ڈائری بغیر پوچھے اٹھا لائی، اور ابھی بھی کہہ رہی ہو گناہ نہیں کیا۔ اسے کتنی مشکل ہو رہی تھی اپنا اشتعال چھپا کر یوں ٹھنڈے لہجے میں بات کرنا۔ یہ وہ خود اندازہ کر سکتا تھا یا سامنے کھڑی ارسا شہنواز، جس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ اس سے یوں مشتعل کر کے کتنا حظ اٹھا رہی ہے۔ ڈیڈی سمجھائیے نا اسے۔ ارسا نے منمنا کر ماموں کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ ساتھ ڈیڈی تو نہیں، اماں ضرور بول اٹھیں۔ چھوڑنا
چھوٹی سی تو ڈائری ہے، دے دے بچی نوں، ایسے ہی دے دوں۔ اس کی ناراضی حد سے سوا ہو گئی۔ تم برائے مہربانی ڈائری واپس کرو۔ ساتھ ہی 2 قدم آگے بڑھا، نہیں تو اپنے نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ جملہ اتنی آہستگی سے کہا کہ صرف ارسا کی سماعتیں ہی سن سکیں۔ لو، مر رہے ہو اس فضول سی چیز کی خاطر جس میں کچھ بھی نہیں سوائے بسوں ٹرکوں کے پیچھے لکھی شاعری کے اور تمہاری عظیم یادداشتوں کے۔ آج مجھے میری گائے کی اتنی یاد آئی، آج میری کالو مرغی نے انڈا دیا ہوگا۔ نہایت شرافت سے اس کے ہاتھ میں ڈائری تھماتے ہوئے وہ بآواز بلند بڑبڑائی تھی۔ وہ کینہ توز نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ اب دیکھنا کیا کرتا ہوں میں۔ پلٹنے سے پہلے وہ ہلکے سے گرایا تو ایک پل کے لیے ارسا کی دلیری دھیمی پڑی، پھر بڑوں کی موجودگی کا سہارا محسوس ہوا تو پھر سے گردن اکڑا لی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لے، ایویں غصہ ہو جاتا ہے، بچی بیچاری کے کام آتی، لے گیا چھین کر۔ اماں کف افسوس ملتی رہیں۔ ارسا کی شکل پہ اب فکر مندی نمایاں تھی۔ سعد نے اسے بخشا نہیں تھا، اور سعد واقعی نہ بخشتا اگر خصوصی مہمانوں کی آمد نہ ہو جاتی۔ ان مہمانوں کو وہ خود ایئرپورٹ سے لے کر آیا تھا۔ چاقو چوبند سے آنٹی جی نے مامی کے آپا ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ سارا راستہ اس کا انٹرویو لیتی آئی تھی، تعلیمی قابلیت سے لے کر شجر نسب تک اور کمرے سے لے کر پسندیدہ کھانے تک۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں اگلوا لیا تھا اس سے۔ لگتا ہے کونڈولیزا رائس کی اسسٹنٹ رہی ہیں۔ صحیح معنوں میں اسے پسینہ آ گیا تھا۔ رہی صحیح کسر آنٹی کی بیٹی نے پوری کر دی تھی۔ واؤ! اپنے اماں ابا کا لحاظ کیے بنا اسے دیکھتے ہی وہ پھیکی مولی کی رنگت والی ادا سے بولی تھی، اٹیلین لوگ۔ سن کر اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ ناپسندیدہ لوگوں کے درمیان وہ کیسے کھینچ تان کر گزرتا ہے، اس کا احساس اسے اس دن ہوا۔ گھر کی طرف جانے والا راستہ ضرورت سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ آنٹی کے شوہر البتہ خاموش رہے۔ ننھی سی جان پر بڑا سارا سر اور اس سر پر ہیٹ لگائے وہ اچھے خاصے مسکین سے لگ رہے تھے۔ انہیں گھر چھوڑنے کے بعد سعد نے بھی گھر چھوڑنے میں تاخیر سے کام نہیں لیا۔ جس وقت آنٹی ارسا کو لپٹا چمٹا کر سویٹ ہارٹ مائی باربی ڈال کا ورد کیے جا رہی تھیں، وہ چپکے سے باہر کھسک گیا۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ بیٹھو۔ ماموں کے کہنے پر اسے بیٹھنا بھی پڑ گیا، حالانکہ اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی کہ صرف نیند کا خیال تابع داری پر حاوی ہوا جا رہا تھا۔ بہت مصروف رہنے لگے ہو آج کل۔ ماموں کی نظریں کتاب پر تھیں۔ سرسری سا جتلایا وہ شرمندہ ہو گیا۔ واقعی بہت دن ہو گئے تھے ماموں کا سامنا کیے ہوئے۔ حالانکہ مامی کی بہن اور بانجی کے آنے سے پہلے وہ رات میں تو ضرور ہی ماموں کو سلام کے بہانے شکل دکھانے آ جایا کرتا تھا، پر اب گھر میں ٹکتا تو یہ فریضہ سر انجام دے پاتا۔ منہ اندھیرے جب گھر سے نکلتا آنٹی اور آنٹی کی بیٹی سو رہی ہوتی، اور رات گئے بھی تب آتا جب وہ سو رہی ہوتی۔ اگر جو کبھی خرابی قسمت کی بنا پر کسی ایسے ویسے ٹائم گھر پر آ جاتا تو گویا آنٹی اور آنٹی کی دختر نیک اختر کائنات عرف کٹی کی شامت اعمال بن کر سر پر سوار ہو جاتی اور تب چھوڑتی جب بول بول کر خود تھک جاتی۔ سو اسے مصیبت سے بچنے کے لیے اس نے گھر آنے کے اوقات تبدیل کر لیے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ ان مخصوص اوقات میں گھر آنے کی وجہ سے وہ ماموں کی نظروں میں مشکوک ہو گیا ہے۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جو ماموں کی زبان سے ایک لمبی سی جاڑ سننے کا منتظر تھا، یہ جملہ سن کر نافہم انداز سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیڈ پر گھاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوئے ماموں کے انداز میں ہچکچاہٹ اسے حیرانی میں مبتلا کیے جا رہی تھی، یعنی بات خاص تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ ماموں نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیں۔ سعد کو ان کے چہرے کی رنگت ضرورت سے زیادہ سرخ ہوتی محسوس ہوئی۔ پلیز ماموں۔ وہ صوفہ چھوڑ کر بیڈ کی پائنتی پر ٹک گیا۔ شرمندہ مت کریں، میں آپ سے الگ نہیں۔ آپ کا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہے بلا جھجک کہیے، میں اپنی سی کوشش کروں گا آپ کی مشکل میں کام آنے کی۔ ان کے پیروں پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ ماموں نے پہلے پاؤں سمیٹے اور پھر یکٹک اسے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں میں کوئی ایسا سوال ضرور تھا کہ سعد کو اپنی نظروں کا زاویہ ان پر سے ہٹا کر ادھر ادھر کرنا پڑ گیا۔ یہ جو تمہاری مامی کی بہن آئی ہوئی ہیں، جی؟ ارسا کا ہاتھ مانگنے پر مصر ہیں۔ اس نے بے اختیار جھٹکا سا کھایا تھا۔ یوں تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں، ارسا کی خالہ ہیں، غیر نہیں، رشتہ مانگ سکتی ہے۔ مزید یہ کہ مجھے تو تمہاری مامی کا جھکاؤ بھی ان کی جانب محسوس ہوا ہے۔ خوب تعریفیں کر رہی تھی، حالانکہ بانچے شریف کو دیکھے ہوئے 10 سال تو بیت گئے۔ ماموں اپنی کہے جا رہے تھے اور سعد خیالات کی سرورآگنی رو میں بہتا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چڑ، سب سے بڑی دشمن ارسا شہنواز یک آنکھوں سے دور، اتنی دور چلی جائے گی۔ ماموں ہاں کہہ دے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ان کے اگلے جملے بلکہ جملوں نے کھلے منہ کے ساتھ چاروں شانے چت کر دیا۔ مگر میرے لیے، میری نظر میں ارسا کے لائف پارٹنر کے طور پر تم سے زیادہ کوئی نہیں جچ سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہی کبھی نہیں آیا کہ میرے داماد کی حیثیت تمہارے علاوہ کسی اور کو مل سکتی ہے۔ اس سوچ کو لے کر میں مطمئن تھا۔ یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ آپا یا تم کیا چاہتے ہو۔
اب بھی میں اپنے منہ سے کہہ کر شرمندہ ہو رہا ہوں۔ دل میں کہیں تھا کہ آپا خود کبھی نہ کبھی وقت آنے پر اپنی خواہش جتاتے ہوئے عرصہ کو مجھ سے مانگیں گی، مگر یار میری سالی صاحبہ نے آ کر مجھے حواس باختہ کر دیا، ایسا کہ بیٹی کا باپ ہونے کے باوجود میں بے شرم بن کر تم سے وہ بات کہنے پر مجبور ہو گیا جو مجھے آپا سے کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے لگا براہ راست تم سے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اپنی آپا کا تو مجھے پتہ ہے، انہوں نے مجھے انکار کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ تم سے پوچھے بنا راضی ہو جاتی، مگر در حقیقت مجھے تمہاری رضا ہی نہیں خوشی بھی مطلوب ہے، اس لیے ماموں اگر پوری بات کے دوران اپنی نظریں کبھی نیچے تو کبھی ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے اس کے چہرے پر بھی ڈال لیتے تو جان جاتے کہ اس کی رضا اور خوشی کیا ہے۔ وہ یک ٹک بے یقین سا ان کے خفت بھرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ جن کے ہر جملے سے سر پہ ہتھوڑے برسا برسا کر دماغ ہی شل کر دیا تھا۔ دل تو پہلے ہی دھاڑے مارنے لگا تھا، ایک پل کو خیال آیا کہ صاف انکار کر دے، نہیں ماموں قطعی نہیں، یہ ظلم ہوگا مجھ پر، میرے دل پر۔ بہت تڑپ کر وہ یہ کہہ بھی دیتا اگر دماغ اور ضمیر پر وقت نہ جاگتے۔ یکا یک آنکھوں کے سامنے بچپن کا ایک ایک لمحہ گھوم گیا، بے سائبان ہو کر 3 کپڑوں میں یہاں آنا اور پھر عرصہ سے بڑھ کر اہمیت اختیار کر جانا، سخت ناپسندیدگی کے باوجود بھی مامی کا اسے ایک جھٹکی تک نہ دینا کہ ماموں کی بے لوث محبت اور شفقت کا مضبوط اور پائیدار سہارا اس کے ساتھ تھا۔ بھاری بھاری فیسوں کے انسٹیٹیوٹس میں اس کی تعلیم اور کتابوں کی قیمتیں، پڑھائی کا سارا خرچہ ماموں کی جیب سے جا رہا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اماں کو گھر کی بڑی کا درجہ دے کر ان کا مان بڑھانا یہ کم نہیں تھا، یہ احسان سے بھی اوپر کا کوئی درجہ تھا جس کا بدلہ وہ شاید ہی کبھی چکا پاتے۔ ضمیر اور دماغ کا ایکا اپنی جگہ، ان کے دلائل بے شک سچے تھے، مگر اس وقت دل دبک گیا تھا، سو وہ بے قراری سے کھڑا ہوا تو ماموں چونک اٹھے، اس نے چہرہ جھکا رکھا تھا، دھواں دھواں تاثرات چھپ سے گئے تھے۔ یہ مت سمجھو کہ صرف ہاں ہی چاہیے مجھے، صرف ایک آپشن دیا ہے تمہیں، جو چاہو وہی کرو، تمہاری اپنی زندگی پر صرف تمہارا حق ہے، اسے ایموشنز کی نظر ہرگز نہ کرنا، جاؤ جا کر سوچو، دل کرے تو ہاں، ورنہ پھر بھی میں خوش ہی ہوں گا۔ ماموں نے اس کے عین سامنے آ کر یہ سب کہا، اس سے سر اٹھانا دوبر ہو گیا، بہت بوجھل قدم اٹھاتا وہ بدیگر تمام اپنے کمرے تک آیا تھا۔ دل کرے تو ہاں، ماموں کے الفاظ سماعتیں بجا رہے تھے، دل کرے تو، اور یہاں دل ہی روٹنے پہ آ گیا تھا، دماغ اور ضمیر کے لاکھ دستک دینے پر بھی جیسے سو گیا تھا، اور دل کے اس سونے کا مطلب تھا اس کی زندگی سے چین، سکون، آسودگی اور خوشی، ہر جذبے کا کبھی نہ جاگنے کے لیے سو جانا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور کٹھن رات بن کر آئی۔ پھپھو مجھے جیم کی شیشی پکڑائیں، ایک سلائس ختم نہیں ہوا تھا، وہ دوسرے کے لیے پہلے سے اتاولی ہونے لگی تھی۔ جیم کا جار اب ساتھ کے قبضے میں جانے والا تھا کہ جس کی ناشتے کی ٹیبل پر ابھی ابھی آمد ہوئی تھی۔ کیوں نہیں لا میں لگا دوں اپنی بچی کو، اماں نے فدا ہوتے ہوئے کہا۔ ساتھ کا دل راکھ ہو گیا، ساری رات کا جاگا ہوا، جلتی لال انگارہ آنکھوں کے ساتھ یہاں آ بیٹھا تھا، اس کی شکستہ کیفیت ہر انداز سے عیاں تھی، اور یہاں اماں اس سے بے پرواہ بھتیجی کے نخرے اٹھا رہی۔ لے یہ بھی کوئی خوراک ہے کھانے والی، عرصہ کو سلائس دیتے ہوئے اماں حسب عادت چارج ہوئیں، نہ طاقت نہ ذائقہ، پیٹ بھی نہیں بھرتا ہوگا۔ پھپھو، بھتیجی نے لاڈ سے سر اماں کے کندھے پر لڑکایا، ساتھ کی شکل کچھ اور بگڑ گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کے بیٹے کی طرح کھا کھا کر پہلوان بن جاؤں، تو یہ ممکن نہیں۔ اس کو جاپانی کشتی لڑنی ہوگی، مجھے نہیں۔ یوں ہی کرتی تھی وہ، بات کیا ہو رہی ہوتی وہ ذکر اس کا لے آتی، اس کی برداشت کا امتحان بن کر جو اب ختم ہو چلی تھی۔ کرسی زوردار آواز کے ساتھ گھسیٹ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ کرو سعد، خالی پیٹ جاؤ گے کیا؟ ٹیبل پر مامی بھی موجود تھی، اس کے کھڑے ہونے کا نوٹس سب سے پہلے انہوں نے لیا۔ اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ بالآخر اس کی دگرگوں ہوتی حالت صرف مامی ہی نہیں، اماں اور عرصہ کی نظروں میں بھی آ گئی۔ وہ بہت ٹپ ٹاپ سے رہنے والا اس وقت خاصی مخدوش حالت میں تھا۔ ہاں ہائے، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے، بخار تو نہیں ہو رہا؟ موسم بھی آیا ہوا ہے بخار کا، آتی سردیاں یوں ہی پکڑ لیتی ہیں ضرور۔ اماں پلیز، اس نے اکتا کر اماں کو چپ کرایا۔ شکر تھا کہ ماموں ابھی تک نہیں آئے تھے ناشتے پر، ورنہ وہ ضرور بات کی تہہ تک پہنچ جاتے۔ کٹی اور آنٹی تو 12 سے پہلے جاگنا حرام سمجھتی تھیں۔ اچھا بیٹھے تو خالی پیٹ کیوں جا رہے ہو؟ دودھ ہی پی لو۔ اس کے بڑھتے قدم مامی کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئے، اس کا بازو پکڑ کر لجاجت سے اصرار کرنے لگیں۔ دل نہیں کر رہا، اس کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ عرصہ نے خوب آنکھیں سکیڑ سکیڑ کر اسے سرتاپا جانچا۔ جانے دیجیے، موصوف کو عشق ہو گیا ہے، اور اس جانچنے کا جو نتیجہ اس نے بآواز بلند نکالا وہ ساتھ کو آگ ہی لگا گیا۔ بلا تاخیر وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ شٹ اپ، شٹ اپ، دانت پیس پیس کر اس نے اس انداز سے کہا جیسے بہت جبر کر رہا ہو خود پر، ورنہ بوٹیاں کر ڈالتا اس کی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شرارے دیکھ کر عرصہ فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ وہ بہت بدلا ہوا سا لگ رہا تھا، روٹھا روٹھا، بیمار اور شکست خوردہ۔ عرصہ سے اس کی چپکلش ضرور رہتی تھی، مگر جو چنگاریاں اس وقت اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھیں وہ آج سے پہلے سے کبھی محسوس نہ ہوئیں۔ کھسک گیا ہے پھپھو، ڈونٹ وری۔ اسے ساکت کھڑا دیکھ کر وہ روانی میں کہہ کر تیزی سے باہر چلی گئی۔ مائی فوڈ۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا کرسی کو ٹھوکر مار کر کہیں سے کہیں لڑکھڑاتا باہر چلا گیا۔ پیچھے اماں اور مامی ساتھ ساتھ کرتے لبکی تھیں۔ چند لمحے بیشتر صاف شفاف نظر آنے والا آسمان پل بھر میں غبار آلود ہو گیا تھا۔
سیاہ بادلوں کے مرغولے آنن فانن چھا گئے تھے۔ وہ شکن آلود ماتھا لیے اماں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بیزار ہوتا برآمدے میں ہرے بھرے بڑے بڑے گملوں کے ساتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ اماں کی وجہ سے وہ آج گھر پر موجود تھا اور اماں اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ آپا کو ہلکی ہلکی حرارت ہو رہی ہے، میرے کہنے پر تو نہیں چلی، تم ہی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ صبح میں مامی نے بتایا تھا اور وہ کام چھوڑ کر اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے گھر میں پابند ہو بیٹھا تھا۔ کٹی اور آنٹی کی موجودگی کے باوجود یہ رسک لیا اور اماں ہے کہاں کا بخار، کیسا بخار؟ ہٹی کھٹی ہوں، ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ تم نئی نسل نزاکت کا اشتہار لگائے پھرتی ہو۔ ایک چھینک آتی نہیں، ڈاکٹر کے پاس پہلے دوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہوں میں تو خواہ مخواہ اماں کے یوں ٹپٹ کر کہنے کے باوجود بھی وہ برابر اصرار کرتا رہا۔ اس لمحے ساری فیملی آنٹی کے ہمراہ لان میں موجود تھی۔ ساتھ کی توجہ بظاہر اماں پر تھی، مگر اڑتی پڑتی نظر لان میں ادھم مچاتی عرصہ شاہ نواز پر بھی پڑ جاتی تو حلق میں کونین سی گل جاتی۔ محترمہ مالی بابا کے سر کو آئی ہوئی تھی، وہ گڈی کر رہا تھا۔ لان کے ایک حصے پر گھاس کاٹنے والی مشین موجود تھی۔ مالی کے لاکھ منع کرنے پر بھی عرصہ صاحبہ نے دوڑ لگا کر مشین سے آدھا لان گنجا کر دیا۔ ساتھ ہی اس کی کل کل ہنسی، ساتھ دانت پہ دانت جمائے ضبط کی تصویر بنا رہا۔ حالانکہ کیٹی سے اسے بہت گلے تھے، مگر اس وقت وہ بڑی سلجھی ہوئی لگی۔ اماں کی نہ سے تو وہ جو زچ ہوا سو ہوا۔ دماغ میں دھواں عرصہ شاہ نواز کی یہ اونچی حرکتیں دیکھ کر بھر گیا۔ وہ تھک ہار کر لان میں دور کرسی پر جا بیٹھا۔ اندر کی کھولن آس پاس کی کسی شے میں دلچسپی ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔ اوپر سے آن کی آن میں دھند آلود ہو جانے والا آسمان، بارش، اور وہ بھی سردیوں کی، اسے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ مگر کیا کیا جا سکتا تھا کہ آج دل کی ویرانیاں باہر کی ہر خوبصورتی پر حاوی ہو گئیں۔ بارش، عرصہ کی خوشی سے بھرپور چیخ اس کے کان چنچنا گئی۔ اس نے خالی خالی نظریں لان کی طرف مرکوز کیں جہاں وہ مالی بابا اور اس کی موجودگی کو خاطر میں لائے بغیر چھلانگیں مار رہی تھی۔ یہ وہ نہیں جسے میرے دل کی خواہش ہو، یہ وہ نہیں جو میری ذات پہ حکمرانی کرے، یہ وہ ہو بھی نہیں سکتی جس کے نام کے ساتھ ساتھ فراز کا نام سجایا جائے۔ اس کے دل کا درد تجاوز کر گیا۔ اندر چلو، بارش ہو رہی ہے، سب اندر چلو۔ مامی تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی جانب آ رہی تھی، پیچھے دوڑتی ہوئی اماں اور آنٹی بھی تھیں۔ ارے تم کہاں جا رہی ہو؟ رکو، بارش میں نہانے سے کتنا مزہ آتا ہے، عرصہ نے چیخ کر کیٹی کو مخاطب کیا۔ وہ کلانچے مارتی برآمدے میں آ رہی تھی۔ نو، میرے لیے یہ انجوائمنٹ نہیں، ناقابل برداشت ہے، اس نے بھی حلق پھاڑ کر جواب دیا۔ عرصہ اندر آؤ، مامی نے قدرے سختی سے چلا کر کہا۔ اندر آ میری بچی، کہاں مان لے، یہ سردیوں کی بارش ہے، فوراً بیمار ہو جاتا ہے بندہ۔ پر بچی اتنی تابیدار نہیں تھی کہ کہاں مان لیتی، ڈیڈ بنی پگھلتی رہی۔ ساتھ کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ کرسی دھکیلتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ جس کشمکش میں وہ ہفتہ بھر سے تھا وہ ایک دم سے سلجھی۔ دل نے ابھی ابھی فیصلے پر مہر لگا دی۔ وہ سنجیدہ اور صاف ستھری شخصیت کا مالک عرصہ شاہ نواز جیسی غیر سنجیدہ، امیچور اور شوخ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کسی بھی حال میں نہیں۔ ساتھ پتر لیپ ٹاپ کی اسکرین سے توجہ ہٹ کر دروازے کی جانب مبذول ہوئی جہاں اماں سر دیے کھڑی تھیں۔ تو جاگ رہا ہے؟ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ جی۔ گھڑی 12 بجا رہی تھی، اتنی جلدی وہ کبھی نہیں سویا تھا۔ کام کر رہا ہے تو؟ وہیں کھڑے کھڑے ایک اور سوال موصول ہوا۔ سعد نے بے ساختہ آہ بھری۔ اماں کی موجودگی بلا سبب نہیں تھی۔ دو وجوہات ہو سکتی تھیں، یا تو ان کی طبیعت گراں تھی یا پھر کوئی خوشی کی خبر شیئر کرنے آئی تھیں۔ ان کی لو دیتی آنکھوں سے تو لگ رہا تھا کہ مؤخر الذکر وجہ ہو سکتی ہے۔ نہیں اماں، آپ آ جائیے۔ وہ کرسی چھوڑ کر اماں کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ انہیں بیڈ پر بٹھا کر خود ان کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اتنی رات تک پڑھتا ہے، اسی واسطے ہڈیاں نکلتی آ رہی ہیں، نیند جو پوری نہیں ہوتی۔ آنکھیں دیکھ صاف تھکی ہوئی لگتی ہیں۔ حسب عادت تمہید باندھی گئی۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے میری ڈاکٹر اماں، اب بتا بھی دیں آپ کیوں خوش ہیں؟ اماں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ ہاں وہ، اتنا کہہ کر اماں نے قدرے توقف کیا، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ماتھے پر بوسہ لے ڈالا۔ محبت کے یہ غیر ضروری مظاہرے، ساتھ کو دال میں کچھ کالا کالا سا محسوس ہوا۔ ابھی میں تیری مامی کے پاس سے اٹھ کر آئی ہوں، بڑی ضروری باتیں کر کے۔ اچھا کون سی؟ اس نے بھویں چڑھائیں۔ تیری مامی کے یہ نیلے ڈیلوں والی بہن اپنے پتر کا رشتہ لے کر آئی ہے عرصہ کے لیے۔ ساتھ کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں ٹنا گونجنے لگیں، پر میں نے سنتے ہی کہہ دیا کہ عرصہ ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس نے ماں کی خوشی سے بے نیاز ہو کر رکھائی سے پوچھا۔ اے بھولے پتر، وہ میرے ساتھ کے ساتھ جچے گی اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تیری مامی کے کان میں ڈال دی بات، سن کر مجھے تو خوش لگ رہی تھی، اور خوش ہوگی کیوں نہیں، آخر میرے ساتھ میں کوئی کمی ہے کیا؟ وہ مضطرب سا کھڑا ہو کر ٹہلنے لگا، چہرے کا تناؤ اندر کی کیفیت کھول رہا تھا۔ تبھی تو ماں کو چپ لگ گئی، حیران سی وہ اسے دیکھنے لگیں۔ وہ ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ سامنے آ بیٹھا۔
اتنی بڑی بات کہنے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اماں کا صرف منہ ہی کھلا تھا، الفاظ شاید گم ہو گئے۔ مجھے عرصہ سے شادی نہیں کرنی۔ اماں پتھرا سی گئیں، گویا کچھ سمجھ ہی نہ پا رہی ہوں۔ کیوں؟ کافی دیر کے بعد بولیں تو آواز گلوگیر ہو گئی۔ بس میرا دل نہیں مانتا، مجھے عرصہ پسند نہیں، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو دوبارہ نہیں کہیں گی۔ وہ صفاقی کی حد تک صاف گوئی سے بولا۔ اماں کا تمتماتا چہرہ بجھ گیا۔ سعد نے غور ہی نہیں کیا۔ جس بے پایاں خوشی سے گری وہ کمرے میں آئی تھی، اب اس سے زیادہ افسردہ اور رنجیدہ جا رہی تھی۔ یہ اچھا نہیں کیا سعد، تیرا ماموں۔ آنسوں کے گولے نے آگے بولنے نہیں دیا۔ وہ تیزی سے دروازہ پار کر گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ ڈھیلے سے انداز میں چت بیڈ پر گر گیا۔ اماں کو خبر ہی نہیں تھی کہ ماموں اور اس کے بیچ یہ بات پہلے ہی نہ صرف ہو چکی تھی، بلکہ یقیناً ماموں اس کی جانب سے مستقل خاموشی اور اس کی حد سے بڑی سنجیدگی کو اس کا انکار سمجھ کر مایوس بھی ہو چکے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ سب کے نہ چاہنے کے باوجود بھی عرصہ کا رشتہ اپنے خالہ زاد عاشر سے طے ہو گیا۔ کوئی بھی دل سے خوش نہیں تھا، حتیٰ کہ ہلاکو بھی اٹھتے بیٹھتے آنکھیں پوچھتا نظر آتا۔ سب کے خیال میں ناروے بہت دور تھا، مگر وہی بات کہ رشتہ آسمانوں پر بنتے ہیں، یہ جوڑ بھی اوپر کہیں لکھا تھا، اور پھر آنٹی یقیناً ناروے سے طے ہی یہی کر کے آئی تھیں۔ صبح اور شام ایک ہی ورد لے کر بیٹھ گئیں، کبھی اپنی تعریفیں، کبھی بیٹے کی۔ ہاں کروا کے ہی دم لیا، اداکارہ لگتی ہے پوری، لچے دار باتوں سے بھابھی کو پھنسا لیا۔ اماں کو عرصہ کا سعد کے ساتھ رشتہ نہ ہونے کا غم ایک طرف تھا، تو اس کا عاشر سے رشتہ طے پا جانے کا غم دوسری طرف۔ اتنی دور کے حق میں وہ ہرگز نہیں تھی۔ اس سارے معاملے سے اگر کوئی لاتعلق رہا تو صرف سعد۔ اس کی بلا سے عرصہ چیچا وطنی جائے کہ ناروے، بس اس گھر سے جائے۔ اور زیادہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ عرصہ کا اس سے سامنا بھی کم ہوا تھا، تبھی وہ اس کے تاثرات و خیالات کے بارے میں بھی لا علم ہی تھا۔ لیکن اس شام کوچنگ سے واپسی پر اسے لاؤنج میں عرصہ کے خیالات کا پتہ چل گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ قریب ہی اماں اور مامی بھی ہراساں چہرہ لیے موجود تھی۔ یقیناً آنٹی اور کیٹی کہیں گئی ہوئی تھی، ورنہ یہ محفل یوں سر عام نہ سجتی۔ عرصہ بس چپ ہو جاؤ بیٹا، تمہارے ڈیڈی آنے والے ہوں گے، اور آپا بھی نہ آ جائیں کہیں۔ مامی کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر تھا۔ وہ ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بظاہر نظریں ٹی وی پر مرکوز کیے ہوئے تھا، مگر سماعتیں تینوں خواتین کی جانب تھیں۔ آ جائیں، سن لیں سب، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ میں کتنی خوش ہوں ان کی بہو بننے سے۔ عرصہ کی آواز رونے سے بھاری ہو رہی تھی۔ چیخ کر اس نے یہ سب کہا اور پھر سے رونے کی شغل میں مصروف ہو گئی۔ نہ میری بچی، برا نہ بول، سننے والا وقت ہوتا ہے کوئی، کیا خبر آ ہی نہ جائے۔ پھپھو آپ بتائیں۔ وہ اماں کی جانب مڑی۔ کوئی یوں بھی کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ؟ بھیڑ بکری سمجھ کر حوالے کر دیا۔ بہن کے ان پڑھ جاہل لوگ بھی بچوں کی مرضی پوچھ کر رشتے طے کرتے ہوں گے۔ اور یہاں ایک بار پھر اس پر رغد سوار ہوئی۔ سعد کی پیٹھ تھی اس کی جانب۔ اسے عرصہ کا رونا ذرا نہ بھایا۔ ٹکوسنے ہیں سب، دل میں سوچا۔ مجھے نہیں جانا ناروے، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ مسلسل روتے ہوئے وہ نان اسٹاپ بولتی گئی۔ اماں اور مامی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس کے یہ جملے اماں کے دل میں ٹیسے بڑھا گئے۔ کچھ اسی قسم کی ہلچل سعد کے دل میں بھی مچ گئی۔ یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، کہیں نہیں جانا چاہتی، کیوں بھلا؟ اپنے ساتھ جوڑے اس کے رشتے کا تذکرہ ابھی پرانا نہیں ہوا تھا، اس قسم کی باتوں پر اس کے کان کھڑے ہونے ہی تھے۔ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا، نہ ممی ڈیڈی اور نہ پھپھو آپ۔ اگر کرتے ہوتے تو میرا رشتہ جان بوجھ کر اتنی دور نہ کرتے، وہ بھی ایسے بندے کے ساتھ کہ جس کی عادات کا بھی کسی کو نہیں پتا۔ ناروے میں رہتا ہے، ضرور اسی رنگ میں رنگا ہوگا۔ اب کی بار اماں اور مامی نہیں، سعد بھی دہل گیا۔ اللہ نہ کرے لڑکی کیا بولے جا رہی ہے، اب ایسا بھی اندیر نہیں۔ سعد تم بتاؤ۔ بالکل اچانک اماں اور مامی کو چھوڑ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سعد کو یہ امید نہیں تھی، فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ یہ سب صحیح کیا ممی ڈیڈی نے، ایسے کوئی کرتا ہے؟ تم ڈیڈی کو منع نہیں کر سکتے تھے؟ وہ محترم جل مل سی آنکھیں اس پر سجائے نہ جانے کیوں ایسا کر رہی تھی۔ میں نظر بھر کر اسے دیکھنے کے بعد وہ گڑبڑا ہی نہیں گیا، ڈگمگا بھی گیا۔ بھیگی آنکھیں، گلابی رنگت کچھ زیادہ ہی لال ہو رہی تھی، چھوٹی سی سوں سوں کرتی ناک۔ سعد کو نظر پھیرنے میں صدیاں لگ گئی۔ مہمان آ چکے تھے، وقت بیتا جا رہا تھا اور سعد کا نام و نشان کہیں نہیں تھا۔ کہاں جا سکتا ہے؟ جب پتہ بھی تھا آج کی تقریب کا، اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں۔ مامی اندر آ رہی تھی تو کبھی لان میں جا رہی تھی، اور کبھی ان کی انگلیاں موبائل پر سعد کا نمبر ملانے لگتی، مگر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، ایسی نالائکیاں کرتا تو نہیں۔ اماں کے سوچنے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ اور نفیس خامدار سوٹ میں ملبوس عرصہ کے قریب بیٹھ کر وہ شادی کے متعلق بڑبڑائی جا رہی تھی۔ تقریب اتنے وسیع پیمانے پر منعقد نہیں کی گئی تھی۔ چیدہ چیدہ لوگ تھے، دوست احباب اور رشتہ دار۔ جو گھر کی نرینہ اولاد کے درجے پر فائز تھا وہ غائب تھا۔ تھک ہار کر اماں کو ہی نہیں، مامی کو بھی ہولناک وسوسے ستانے لگے۔ شہر کے حالات سدھرے ہوئے نہیں تھے، نہ سعد کی ڈرائیونگ، بہت ریش ڈرائیونگ کرتا تھا وہ۔ سبھی تو صرف اماں اور مامی ہی نہیں، سجی سوری عرصہ بھی انجانے خدشات میں گر کر زرد ہوئی جا رہی تھی، اور قبل اس کے کین میں سے کوئی ایک آنسو بہانے بھی لگ جاتی۔ ماموں نے اندر آ کر اطلاع دی، ابھی سعد کا فون آیا ہے، وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ ہسپتال میں ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے دوست کا، اور وہ بلڈ ارینج کروانے میں
ہیلپ کر رہا ہے، کہہ رہا تھا رات نہیں آ سکے گا۔ اماں اور مامی کا چہرہ بجھ گیا۔ عرصہ ٹھس سی بیٹھی رہی۔ اس نے کہا ہے فنکشن نہ روکا جائے۔ ماموں نے ایک اور بات پہنچائی، مگر اس بات کے لیے اماں یا مامی ہرگز تیار نہیں تھی۔ سعد کی غیر موجودگی میں تو نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اماں اور مامی اس ارادے پر مضبوطی سے جمی رہتی ہیں، اگر آنٹی معترض نہ ہوتی۔ آپ دونوں بدشگونی کر رہی ہیں، ایک طے شدہ پارٹی ڈسٹرب ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی، میں اس تقریب کو… آنٹی کا انداز کچھ ایسا اکھڑا تھا کہ اماں اور مامی دونوں کو سام سونگ گیا۔ ماموں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے سعد کا نمبر دوبارہ ملایا، مگر وہ اب بند تھا۔ ٹھیک ہے، رسم کر لیں۔ بالآخر ماموں نے گرین سگنل دکھایا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود بھی مزمحل نظر آ رہے تھے۔ یوں ایک اہم ترین تقریب سعد فراز کی غیر موجودگی میں خوش اسلوبی سے اختتام پذیر ہوئی، اگرچہ یہ خوش اسلوبی صرف آنٹی اور کیٹی کی ہی طرف سے تھی۔ افراد خانہ سارے عرصہ سمیت سبھی بیحد خاموش تھے۔ بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ انگلی میں پہن لینے کے بعد بھی عرصہ کی جامد چپ نہ ٹوٹی۔ کیٹی کی اس کو گدگدانے کی ساری کوششیں بے سود گئی تھیں، اور پھر رات گئے ٹیرس کی ریلنگ تھام کر اندھیرے میں جھانکتے ہوئے اس نے بہت چڑھ کر سوچا تھا، تو سعد فراز تم واقعی میرے پکے دشمن نکلے۔ یہ تم نے اتنے زیادہ سفید جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے فون بند کرنے کی دیر تھی۔ نوفل نے چھوٹتے ہی کہا، شرم کر عرصہ کی آج منگنی ہے اور تو یہاں لمبا پڑا ہے۔ جھوٹ کیوں بولا؟ یہ نہیں بول سکتا تھا کہ تیری دھڑکنیں رک رہی ہیں، دل بیٹھا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ تیری ہیروئن تیرے رقیب کے ساتھ منگنی رچا رہی ہے۔ بکواس نہ کر، اس نے نگاہیں چرائی۔ بکواس نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ گھر میں اتنا اہم ایونٹ ہے اور تو یہاں اداس غزلیں سن کر اداس ہو رہا ہے۔ سچ بتا، سچ بتا، دال کالی تو نہیں؟ نوفل کو بال کی کھال اتارنے میں ملکہ حاصل تھا۔ ابھی بھی وہ پسماردہ ہوئے پڑے سعد کا ایکس رے نکالے جا رہا تھا۔ میرے یہاں رکنے سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میں دفع ہو جاتا ہوں۔ سعد چڑ گیا۔ نوفل نے اسے صوفے پر دھکیلا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، بے شک رات ساری یہ دکھی غزلیں سنتا رہے۔ جو تیری مجنوں جیسی حالت ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ تو رستے میں اپنا ایکسیڈنٹ کر بیٹھے۔ فار گاڈ سیک، اپنا یہ گھوڑے جیسا منہ بند کر۔ دفتن سعد دھاڑا تو نوفل کی زبان تھمی۔ الجھا الجھا سا، بکھرا بکھرا سا اس کی حالت نئی کہانیاں اشکار کر رہی تھی۔ ایسا ہی درد ہو رہا ہے تو اس رقیب کی بجائے خود کیوں نہیں منگنی کر لی عرصہ سے؟ کیوں اتنی آسانی سے دستبردار ہو گئے؟ نوفل نے اسے نظروں میں تول کر چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو سعد پہلو بدلنے لگا۔ عرصہ سے مجھے شدید نفرت ہے۔ آئی ایکسٹریملی ہیٹ ہر۔ ہا ہا ہا۔ اس کے کہنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ نوفل کی ہنسی چھوٹ گئی، مرچیں لگاتی ہنسی۔ سعد نے ہونٹ بھینچ کر خشم کی نظروں سے اسے گھورا۔ بڑی چیز ہے تو، شکل تو تیری کچھ اور اعلان کر رہی ہے اور زبان سے تو… چل ٹھیک ہے میرا بچہ، تسلی دے لے خود کو۔ کیا خبر ایسے ہی تجھے قرار آئے؟ سعد نے تھک ہار کر آنکھیں موند لیں۔ مگر مائنڈ اٹ میری جان، یہ 2 دنوں کا نہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میری مانو تو ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی۔ منگنی ہوتی ہی کیا ہے، جا کر پاکستانی فلمی ہیروئنز کی طرف انٹری مارو اور خود کو پرسکون کرو۔ آئی تھنک آئی ہیو ٹو گو۔ نوفل کا مشورہ کچھ زیادہ ہی ناقابل سماعت لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ نوفل اس کے پیچھے پیچھے گیٹ تک آیا تھا۔ اس نے رخ پھیر کر اللہ حافظ کہنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنی گاڑی لے کر نکل گیا۔ دماغ تھا کہ سن ہوا جا رہا تھا اور آنکھیں میں مرچیں سی چبھتی جا رہی تھیں۔ ونڈ اسکرین کے اس پار کشادہ سڑک کی بجائے چم چم بہتے 2 نینہ نظر آ رہے تھے، اور پھر بھی سڑکیں ناپتا رہا۔ اس کے بعد گویا زندگی تھم سی گئی۔ جس گھر میں ہم وقت سعد فراز اور عرصہ شاہنواز کے معرکۃ الآراء جھگڑے گونجا کرتے تھے، اب اس گھر کی دیواریں بھی سکوت میں تھیں۔ ایک ہلاکو ہی تھا جو کچھ نہ کچھ بولتا رہتا تو زندگی سانس لیتی محسوس ہوتی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا۔ اس کا MBA مکمل ہوا تو وہ ایک دم باہر جانے پر بضد ہو گیا۔ اماں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں اور مامی نے چہرہ، مگر یہاں ماموں آڑے آ گئے۔ ہمیشہ میں نے تمہاری خواہش، تمہاری مرضی کو اولویت دی، کبھی نہیں چاہا کہ تم میری خواہش کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کرو، لیکن اب میں تم کو اتنا بڑا اور میرے نزدیک ناقابل قبول فیصلہ ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تم اس گھر کے واحد چراغ ہو، تم سے اس گھر کی روشنی ہے۔ تم یہاں سے چلے گئے تو سمجھو ہم چراغ کی روشنی سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میرا کاروبار صرف عرصہ کا ہی نہیں، تمہارا بھی ہے، اسے اب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ اپنی تعلیم کا فائدہ اپنے کاروبار کو پہنچاؤ، باہر کے بینکوں کو نہیں۔ تم کل سے آفس جاؤ گے۔ یوں بھی میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ ماموں کا لہجہ پہلے دبنگ اور جارحانہ تو آخر میں افسردہ سا ہو گیا۔ وہ مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گیا۔ فرشتوں جیسے ماموں کی محبت کا وہ یہ صلہ دینے جا رہا تھا۔ خود پر تو بھیجنے کے بعد اس نے سر جھکائے جھکائے معافی مانگی اور کل سے آفس جانے کا عندیہ دیا تو سب کے چہروں پر مسرت دوڑ گئی۔ یوں اس کی عملی زندگی کا آغاز ہوا تو جیسے دل کی وحشتوں نے کسی حد تک منہ موڑ لیا۔ یہ الگ بات تھی کہ صبح سویرے سے سفید اوور آل پہنے عرصہ شاہنواز کو اسپتال کے لیے نکلتے دیکھ کر دل میں دکم پیل کی انتہا ہو جاتی، اور وہ ایسی ظالم کہ نک سک سے تیار ہوئے سوٹڈ بوٹڈ ہینڈسم بزنس مین کا روپ دھارے۔ سعد فراز پر ایک نگاہ
غلط تک ڈالنا حرام تصور کرتی۔ اول تو دونوں کا سامنا ہی کم ہوتا، عموماً وہ پہلے نکل جایا کرتی تھی، لیکن جب کبھی سامنا ہوتا عرصہ شہنواز کی بے نیازی اور لا تعلقی ساتھ فراز کو مار ڈالتی، اور وہ سارا دن آفس میں یا رات گئے بستر پر پڑا اپنے دل کو گالیاں کوسنے دیے جاتا کہ وہ پینترا بدل کر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب عرصہ خود بخود اسے سونپی جا رہی تھی، تب یہ دل ہی تھا جو اکڑ گیا تھا، اور اب یہ وقت کہ عرصہ پوری کی پوری پرائی ہو گئی تھی، اتنی پرائی کہ اس سے بول چال تک ترک کر دی تھی، تو اب یہ دل اس کے لیے ہمکنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ مکنا، یہ جانثاری دکھانا سب بیکار تھا کہ وقت ہی ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ اس دن اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا کہ عرصے کے بعد وہ لان میں مالی بابا کے سر پر جا پہنچی، اور اس کی آمد سے ہمیشہ نالا رہنے والے مالی بابا اس گھڑی نہال ہی ہو گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی کیاریوں میں لہلہاتے پھول دیکھنے لگی، پر اوپر والے کو شاید اس کی برداشت کا امتحان لینا تھا۔ لنچ سے ذرا پہلے کٹی اور آنٹی میں اپنے لگتے جگر کے آن وارد ہوئی۔ اس کا موڈ بگڑتے دیر نہیں لگی، خود اماں اور مامی تک کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ آنٹی اور کٹی کی ناروے واپسی کے بعد یہ دوبارہ آمد تھی، اور شاید وہ آئی ہی اس کے شاہکار کو دکھانے تھی کہ جسے عرصہ کے منگیتر کا رتبہ حاصل تھا۔ اسے دیکھ کر عرصہ کے جو ابرو چڑھے تو ابھی تک صحیح حالت میں نہیں آئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو محض تصویروں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ تصویر میں نظر آنے والا عاشر اصل زندگی میں تصویر کی طرح ہونگ تو نہیں، ہاں سرد مہر اور سپاٹ ضرور نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے اس کی بے حد پتلی جسامت، بالکل اپنے باپ کے جیسی، جو اس بار ناروے ہی میں مقیم تھے۔ عرصہ کے حلق میں کڑواہٹ عاشر کے حلیے سے زیادہ اس کے رویے کو پرکھ کر گھلی۔ تصویر سے کہیں زیادہ حسین و جمیل عرصہ شاہنواز کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے کے بل کم نہیں ہوئے۔ عرصہ کو عجیب سنکی سا محسوس ہوا۔ اور بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت، صحت؟ اماں نہ جانے کیوں بار بار اس کی طبیعت کا پوچھے جا رہی تھیں، اور وہ ہر بار ایک لفظ میں جواب دے کر ہونٹ سی لیتا تھا۔ عاشر بیٹا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ عرصہ کی امی نے پوچھا تو لہجے سے حلاوت ٹپک رہی تھی۔ میں اپنا بزنس سنبھالتا ہوں، عاشر یوں بولا جیسے الفاظ ادھار مانگ کر لایا ہو۔ عرصہ کی اکتاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ پھپھو اور ماں کا لحاظ آڑے آ رہا تھا، ورنہ وہ اٹھ جاتی یہاں سے۔ عاشر کے برعکس آنٹی اور کٹی نہایت پیار و شفقت کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ عاشر کے بے مروت اور سپاٹ سے جوابات نے اماں کا جوش چاک کی مانند بٹھا دیا تھا۔ ہماری عرصہ تو ہاؤس جاب کر رہی ہے، آخری سال ہے اس کا، اس کے بعد شاہنواز اس کو امریکہ بھجوا دے گا ڈاکٹری کی کوئی اور پڑھائی کرنے کے لیے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عرصہ ہر کام میں ماہر ہے، کچن کے کام بھی۔ عاشر کی بیزاری کے باوجود بھی اب اماں عرصہ کی خوبیاں گنوانا شروع ہو گئیں۔ ان خوبیوں میں سارا سچ تھا، ماں سوائے کچن کے کاموں کے اسے ایک انڈا تک ابالنا نہیں آتا تھا، اور پھپھو صاحبہ کئی ڈشز گنوا رہی تھیں۔ اسے عرصہ نامہ کے دوران ساتھ کی انٹری ہوئی، جو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی اٹھایا تھا۔ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ساتھ کو یقیناً ہلاکو نے بتا دیا تھا، تو وہ کپڑے بدل کر اب یہاں آیا تو مہمان خصوصی یعنی عاشر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ آؤ ساتھ بیٹا، تمہاری کمی بہت فیل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صرف آنٹی ہی نہیں، کٹی بھی کھل سی گئی۔ وہ خیر مقدم مسکراہٹ سجاتا آگے بڑھا۔ عاشر یہ ساتھ ہے تمہارے انکل شاہنواز کا بھانجا، اور ساتھ یہ میرا بیٹا عرصہ کا فیانسی عاشر۔ دونوں کے تعارف کی ذمہ داری آنٹی نے بخوبی نبھائی۔ ساتھ نے ہونٹ بھینچ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے عاشر نے سوچ سوچ کر تھاما اور بلا تاخیر یوں چھوڑ دیا جیسے اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہو۔ ہم 2-3 ہفتوں کے بعد چلے جائیں گے، پھر تب آئیں گے جب شادی کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد آنٹی برابر اس کے دل کو کچوکے لگانے والی باتیں کرتی رہیں۔ بالکل غیر ارادی طور پر اس کی نظریں عرصہ پر بھی اٹھ جاتی۔ وہ ان سب سے لاتعلق بنی بیٹھی اپنے ناخنوں کو یوں بغور دیکھے جا رہی تھی جیسے سب سے اہم کام کر رہی ہو۔ چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ چند ثانیے بیٹھنے کے بعد وہ سہولت سے معذرت کر کے وہاں سے اٹھایا۔ آپ نے دیکھا اپنی عرصہ بی بی کی منگیتر کو؟ یوں لگتا ہے جیسے ٹی بی بھگتا کر آیا ہو۔ وہ کچن کے فریج میں سے بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیل رہا تھا جب ہلاکو نے اپنا زرعی خیال ظاہر کیا۔ اس نے طبیعی نظروں سے اسے گھورا اور پانی پینے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ طبیعت پہلے ہی مضمحل تھی، عاشر کا دیدار کرنے کے بعد تو وہ اور زیادہ اپسیٹ ہو گیا۔ تو یہاں اطمینان سے بیٹھا ہے، عرصہ کب کی گئی ابھی تک نہیں آئی؟ اماں کی اس اطلاع پر وہ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہاں گئی ہے؟ کہہ رہی تھی باہر باغ تک جا رہی ہے۔ آپ نے جانے کیوں دیا؟ اور اگر ایسی ہی ضد کر رہی تھی تو کسی کو ساتھ کر دیتی۔ اسے یہ اکلغت غصہ آ گیا۔ آپ کی بھتیجی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے کسی دن قتل ہو جائے گی میرے ہاتھوں۔ اس کا اشتعال اماں کو ہی نہیں چاچی کو بھی دہلا گیا۔ موسم نہیں نظر آ رہا تھا کیا؟ ابھی ابھی بارش شروع ہو جائے گی، بلکہ لیں ہو بھی گئی۔ بوندیں کیا ٹپکی، اماں کا دل لرز کر رہ گیا۔ تو جا ساتھ پتر، اسے دیکھ نہ جانے کدھر گئی ہے۔ وہ اللہ رکھے کہ بیٹی بلانے آئی تھی، اس کے گھر نہ گئی ہو۔ اس کی ماں بیمار تھی۔ اماں کی بات نامکمل ہی سنی۔ لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہ کچا سین عبور کر گیا۔ باہر جیپ کھڑی تھی، آنن فانن موڑ کر کچے راستے پر ڈالی۔
3 روز قبل ارسا اور اماں ساتھ کے ساتھ اس کے چاچو کے یہاں آئی تھی۔ اپنے بچپن میں 1-2 بار وہ اماں کے ہمراہ آئی تھی۔ اس کے بعد اب موقع ملا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ یہاں اپنی ڈاکٹری کے فائدہ پہنچانے آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں اس نے فی سبیل اللہ بہت سے لوگوں کو چیک بھی کیا۔ آج بھی شاید اسی خلق خدمت کے جذبے سے مغلوب ہو کر کہیں روانہ ہوئی تھی۔ بارش یکایک تیز ہو گئی تھی اور ساتھ کا غوصہ بھی۔ کچی اونچی نیچی گلیاں ننگ دڑنگ بچوں کے شور سے گونجنے لگیں۔ سرما کی بارش تھی، پھر بھی بچے نہا رہے تھے۔ ساتھ دور کھیتوں میں جیپ بگا لے گیا۔ وہیں کسی بچے سے ارسا کی بابت پوچھا تو پتہ چلا کہ ابھی تک اللہ رکھے کہ گھر میں ہے۔ وہ اشتعال سے بل کھاتا جیپ وہیں تنگ سی گلی کے منہ پر روک کر پیدل ہی بچ بچا کے آگے بڑھا۔ تھوڑا سا ہی چلنے پر حشر برا ہو گیا۔ مسلسل برستی بارش نے اسے پوری طرح سے بھگو دیا تھا۔ گلی لمبی تھی اور اللہ رکھے کا گھر گلی پار کر کے آگے میدان میں بنے اکا دکا گھروں میں سے ایک تھا۔ وہ وہاں تک گیا تو حالت مزید ابتر ہو گئی۔ ارسا بی بی کو باہر بھیجو۔ دروازہ بجانے پر جو لڑکا باہر آیا اسے کہہ کر وہ آسمان سے برستی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ارسا کے بارش میں نہانے سے چڑھتا تھا، آج خود سر عام بھیگ رہا تھا۔ چلیں، اچانک ارسا کی کپ کپاتی آواز ابھری تھی تو اس کی توجہ بارش سے ہٹی۔ نہیں نہیں، آپ خدمت خلق انجام دیں۔ اس سے غصہ برداشت کرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ بنا یہ دیکھے کہ بڑی ساری سیاہ چادر اوڑھے ہونے کے باوجود وہ کپ کپا رہی ہے، وہ غصہ ہونے لگا۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی لیکن سردی میں نہیں۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہ اس سے اتنی دور نکل آیا تھا کہ ارسا کو باقاعدہ آواز لگا کر کہنا پڑا، ساتھ پلیز آہستہ چلو۔ وہ اس کی پکار پر کان دھرے بغیر چلتا رہا، یہاں تک کہ ارسا ایک چیخ مار کر وہیں گلی میں بیٹھ گئی۔ ساتھ نے فوراً پیچھے دیکھا، وہ گیلی زمین پر بیٹھی پاؤں پر جھکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، بیٹھ کیوں گئی ہو؟ کیا اس گلی میں بھی تمہارا کوئی مریض بستا ہے؟ وہ اس حالت میں بھی ارسا کو سنانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ بل بل رونا جو شروع ہوئی تو ساتھ کی ساری ترم خانی غائب ہو گئی۔ اس نے اس کا کیچڑ زدہ پیر ٹٹولا تو ایک بڑا سارا کانٹا ایڑی پہ چبھا نظر آیا۔ مائی گاڈ، وہ اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھا۔ یہ چپل پہنی ہے تم نے جب پتہ بھی تھا کہ گاؤں کے راستے کتنے خراب ہوتے ہیں؟ ہٹاؤ ہاتھ، مجھے کانٹا نکالنے دو۔ نہیں، درد ہوگا۔ وہ بس اتنی سی بہادر تھی۔ ساتھ نے لمحہ بھر کو اس کے بھیگے بھیگے روپ کو آنکھوں میں بھرا۔ اور اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، کم از کم اتنے خطرناک موسم میں تمہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ آج ماموں کا بھی فون آیا تھا، مجھے بلا رہے تھے، اور مامی تمہیں۔ دونوں کا کہنا تھا بہت چھٹیاں ہو گئی، اب واپس آ کر اپنے اپنے کام دھندے سنبھالو۔ تو ہم بس کل ہی باتوں میں لگا کر ساتھ نے نہایت پھرتی سے اس کا کانٹا نکال دیا۔ وہ جو غور سے اس کی بات سن رہی تھی، کانٹا نکل جانے کے بعد بہتا خون دیکھ کر پھر سے سسکیاں بھرنے لگی۔ ساتھ نے اپنا رومال اس کے پیر پر باندھا۔ تم بہت ظالم ہو، ہمیشہ درد ہی دیتے ہو۔ وہ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، وہ روتے ہوئے بہت بوجھل سے لہجے میں بولی۔ ساتھ کی نظریں اس پر سے پلٹنا بھول گئیں۔ بھیگی بھیگی سی، روئی روئی سی، اتنا پیارا شکوہ کرتی ارسا شہنواز کیا جان سکتی تھی کہ وہ ہار گیا تھا ارسا کے سامنے۔ صرف اپنا دل نہیں، اپنی پوری ذات ہار گیا تھا۔ اس کی بولتی نگاہیں ارسا کے دو لال ہوتی جھیل سی نظروں کے اندر اتر رہی تھیں۔ اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کے بعد وہ یوں اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ گھر تک خاموشی ان دونوں کے بیچ تنی رہی تھی اور دونوں کے دل اس خاموشی سے زچ ہوتے رہے تھے۔ اب کسی سے کچھ کہنا سنا، کوئی گلہ شکوہ کرنا بیکار تھا کہ اپنا دل ہی پاگل ہو رہا تھا۔ جب وقت تھا چاند کو من آنگن میں سجانے کا، تب دل نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر بے وقوفی دکھائی تھی، اور اب جب سب کچھ ہاتھ سے پھسل گیا تھا تو دل کو بے ایمانی سوچ رہی تھی۔ اس نے نوفل کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اب بیٹھ کے چین کی بسی بجا، سارا کیا درا تیرا اپنا ہے، کسی کو بلیم نہیں کر سکتا تو، اور نہ ہی ارسا کی زندگی پہ محبت کا انکشاف کر کے اس کا سکون دبا کر سکتا ہے۔ سو بہتر ہوگا کہ خاموش رہے۔ گھر میں کسی سے کچھ کہنا ابس تھا۔ ارسا کی شادی کی تیاریاں اس کے سامنے زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ اماں اور مامی آج کل جب بھی ساتھ کے پاس آ کر بیٹھتی تو موضوع گفتگو ارسا کی جہیز کا سامان ہی ہوتا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اس کی دھواں دھواں چہرے کی طرف دیکھ کر اس کے کرب سے آشنا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ محبوب ارسا کی شادی تک کے ذکر تک محدود ہو گئے تھے اور اسے بھی ایک کسی بات کا پابند کر دینا چاہتے تھے۔ رہ گئی ارسا تو وہ نظر ہی کم کم آتی تھی۔ اس نے آج کل خود کو اسپتال میں کچھ زیادہ ہی مصروف کر لیا تھا۔ جب کبھی وہ سامنے آتی کترا کر گزر جاتی۔ وہ پہلے جیسا لڑنا بڑنا، چینا چپٹی، نوک جھونک سب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا یہ بے اعتنا رویہ ساتھ کے دل کو قبرستان بنا گیا۔ 6 ماہ کے اندر اندر ارسا شہنواز کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور لڑکے والے بھی پاکستان آ گئے۔ ساتھ کو ایک دم سے وحشت و گھٹن کے دورے پڑنے لگے۔ آج تو کہیں جا کر دیکھ، نیند والی گولیاں ساری پھانک کر سو مروں گی، پھر روتے رہنا اماں کر کے۔ بارات والے روز بھی وہ غائب ہونے کے چکروں میں تھا، لیکن ہلاکو کو جانے کیسے اس کے ارادوں کی خبر مل گئی۔ اس نے باقیوں کو خبردار کرنے میں منٹ بھی نہیں لگایا۔ غضب خدا کا، گھر کی شادی اور گھر کا بیٹا ہی کام میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ آج کے فنکشن کا انتظام تم دیکھو، اتنے دنوں سے تمہارے ماموں اکیلے سارا کچھ دیکھتے رہے، تمہیں ذرا بھی ان کی ہیلپ کرنے کا خیال نہیں آیا۔ مامی بھی شرمندہ کرنے کو لپکیں۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا۔
یعنی خوب رہی۔ انتظامات کی فکر ستا رہی ہے دونوں کو، اور بیٹے کی نہیں کہ جس کی شیو کتنے دنوں سے نہیں بنی تھی، جو خوشی کا موقع ہونے کے باوجود جوگی بنا پھر رہا ہے۔ اندر کا درد چہرے سے چھلک چھلک کر بہہ رہا ہے، اور ان دونوں کو یہ دگرگوں حالت نظر ہی نہیں آئی۔ صحیح معنوں میں اس کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو بےتاب ہوا۔ اپنی بے وقوفی کا مکلی کا آج یقین آ گیا تھا۔ بڑے بھاری دل کے ساتھ اس نے انتظامی امور سنبھالے۔ شرم کر کچھ اپنے بوتھی کی پالش کر، لوگ کیا کہیں گے۔ نوفل بھی آیا ہوا تھا، اس کے لتاڑنے کا بھی اس پر اثر نہ ہوا۔ رات 10:30 بجے کے قریب دلہن کیل کانٹوں سے لیس پندال میں آئی تو جیسے ہر منظر مٹ گیا۔ باقی رہا تو صرف عرصہ شاہنواز کا سجا سنورا قابل روپ اور اس کی نگاہیں۔ وہ ارد گرد سے بے خبر بے خود سا ہو کر اسے تکے گیا۔ اس پل یہ بھی بھول گیا کہ یہ آتشی روپ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو رہی ہے۔ وہ شاندار پرتمکنت سی عرصہ شاہنواز زندگی میں پہلی بار اتنی سجی سوری تھی تو کسی اور کی خاطر۔ بس بھی کر، سب تجھے دیکھ رہے ہیں۔ نوفل کے کندھے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تو پورا وجود درد کی تفسیر محسوس ہوا۔ عاشر کو بزنس کے سلسلے میں کچھ ضروری کام ہے، وہ عین ٹائم پر آ جائے گا۔ بارات کے آتے ہی اماں اور مامی کے استفسار پر آنٹی نے بھانچے پھیلا کر جواب دیا۔ اماں اور مامی اس لمحے تو خاموش ہو گئی، مگر وہ رات کے 12:30 بجے بھی نہ آیا تو لڑکی والے ہی نہیں لڑکے والے بھی پریشان نظر آنے لگے۔ اسٹیج پر عرصہ اپنی سہیلیوں کے حلقے میں سنجیدہ صورت لیے بیٹھی تھی۔ اس پر سے توجہ ہٹا کر وہ وہاں چلا گیا جہاں بڑوں کے بیچ دولہے کی آمد میں تاخیر پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ مجھے نمبر دیں عاشر صاحب کا، اس نے جاتے ہی ماموں سے کہا، اور ان کے نمبر بتانے کے بعد اپنے سیل سے ٹرائی کرنے لگا، مگر بارہا کوشش کے باوجود بھی نمبر آف ہی ملا۔ سب کے چہروں پر فکر اور پریشانی تھی، سے عاشر پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ آپ بتائیے یہ کیا تک تھی؟ آپ خود آ گئے، دولہا نہیں آیا، مسئلہ کیا ہے؟ بزنس اس نے یہاں کب سے سیٹ کر لیا اور اب پریشان ہونے کی ایکٹنگ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کا غصہ آنٹی اینڈ فیملی پر نکلنے لگا۔ ساتھ حوصلے سے بیٹا، اتنی جلدی ٹیمپر لوز نہیں کرتے۔ ماموں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نامعلوم ان میں کون سی روح گھسی ہوئی تھی، پیچیدہ ترین صورتحال میں بھی ان کے ہوش و حواس گم نہیں ہوتے تھے، مگر یہ وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کی چمگوئیاں بڑھ رہی تھی اور عرصہ کے چہرے پہ سراسیمگی بھی۔ اسے اور زیادہ تاؤ آنے لگا۔ کہہ تو رہا تھا وہ اینڈ ٹائم پہ آ جائے گا۔ عاشر کے ابا اس بار گھگھیا کر بولے تو اس کو آگ سی لگ گئی۔ کیا مطلب کہہ رہا تھا؟ آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے کسی اور کی شادی پر آئے ہوئے ہوں۔ یہ اپنی ٹائپ کا اکلوتا دولہا ہے جو بارات کے ساتھ نہیں بلکہ بعد میں آنے والا ہے۔ فار گاڈ سیک، ادھر ادھر کی کہنے کی بجائے اصل حقیقت بتائیں۔ ساتھ کا لہجہ خاصا تیز ہو گیا تھا۔ ٹول لینے والے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے تیش میں آنے کا اثر آنٹی اینڈ فیملی شاید لے ہی لیتی اگر ہلاکو نہ حاضر ہو جاتا۔ اس کے ہاتھ میں طے کیا ہوا کاغذ تھا، کوئی صاحب دے کے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ کے نام ہے۔ اس نے آتے ہی کاغذ آنٹی کو پکڑا دیا، جسے تھامتے ہوئے انہوں نے پہلے سب کی جانب دیکھا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کاغذ کی تہہ کھولنے لگیں۔ سب کی نظریں ان کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ وہ جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، توں زرد ہوتی جا رہی تھیں۔ او مائی گاڈ! کاغذ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور وہ کٹھی کے کندھے پر سر گرا کر ہانپنے لگیں۔ ان کے ہاتھ سے گرنے والا کاغذ ماموں نے اٹھا لیا۔ کیا لکھا ہے؟ مامی اور اماں برابر ان سے سوال کرتی رہیں، حالانکہ ان کی شکل سے آیا تھا کہ جو بھی لکھا ہے اچھا نہیں ہے۔ بہت شرمندہ ہے مسٹر شاہنواز، بے حد شرمندہ ہے۔ فار گاڈ سیک ہمیں معاف کر دیں، ہم معافی کے قابل تو نہیں، بٹ انکل تحریر پڑھے بنا ہی معافیا مانگنے لگے تھے۔ گویا عاشر صاحب کا جو بھی رویہ تھا وہ سب اس سے آگاہ تھے، بس انہیں ہی بے خبر رکھا گیا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر۔ ساتھ کا بس نہیں چلا کہ عاشر کے تو چیتڑے اڑائے ہی سامنے کھڑے انکل اور آنٹی کو بھی بھون ڈالے، جن کے نزدیک اپنے آوارہ منش بیٹے کو لگام ڈالنے کا ایک یہی راستہ بچا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی جائے۔ عاشر اس شادی کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہیں ناروے میں ہی عاشر نے دو شادیاں کر رکھی ہیں، پہلی کو طلاق دے دی ہے جبکہ دوسری سے اس کی بیٹی بھی ہے۔ یوں سعد انکل پر جھپٹنے کو ہی تھا کہ نوفل نے پکڑ لیا۔ ہم سب اس کی ان شادیوں سے خوش نہیں تھے، یہ فضیلہ ہی ہے جس نے عرصہ بیٹی کو دیکھ کر عاشر کو زج کر دیا کہ وہ یہیں شادی کرے، حالانکہ وہ آج کے دن تک یہ رٹ لگائے رہا کہ وہ اس شادی سے راضی نہیں، لیکن فضیلہ کو اپنی کرنے کی عادت ہے اور اب یہ اپنی کر کے بھگتے گی بھی۔ عاشر کچھ دیر پہلے کی فلیٹ سے واپس چلا گیا۔ اماں اور مامی سسک پڑی، ساتھ مٹھیاں بھیجنے کھولنے لگا۔ لوگ جتنی بھی عزت کریں، اپنی نوعیت کے اس انوکھے واقعے پر چٹکارے لینے لگے۔ ساتھ کی سماعتوں میں دولہا بھاگ گیا کے الفاظ پڑے تو وہ جیسے سن ہی ہو گیا۔ ماموں کا وہ پہاڑوں جیسا مضبوط حوصلہ ایک دم سے ڈھہ گیا۔ وہ بے ساختہ ساتھ کے کندھے سے آ لگے اور مامی اماں کے گلے لگ کر زاروں زار رونے لگیں۔ اسٹیج پر بیٹھی عرصہ شاہنواز یقیناً تقدیر کے اس وار سے آگاہ ہو چکی تھی، تبھی تو پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ ہر طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک فضا سوگوار رہی۔ آنٹی اپنی بیٹی اور شوہر کے ہمراہ کھسک چکی تھی۔ مہمان چونکہ تم موجود تھے، کچھ ہمت بندھا رہے تھے، کچھ انجوائے کر رہے تھے۔ پھر جب ماموں اور مامی نے عرصہ کو اندر لے جانے کو کہا، تب اماں اچانک ہی بلند آواز میں
بولی۔ ارسا یہیں بیٹھی رہے، قاضی صاحب بھی نہیں جائیں گے اور سارے مہمان بھی تھوڑی دیر رک جائیں، یہ شادی آج ہی ہوگی میرے ساتھ کے ساتھ۔ ہاں، میری برسوں کی خواہش، ساتھ کے دل کی خواہش آج یوں پوری ہوگی۔ ابھی اور اسی وقت ارسا کو میرے ساتھ کے نام کر دو۔ اماں کے ان الفاظ نے محفل میں ہی نہیں، ساتھ میں بھی نئی روح پھونک دی۔ نوفل کا سہارا نہ لے لیتا تو یقیناً چکرا کر گر پڑتا۔ سوگوار فضا میں کہکے ابل پڑے۔ ماموں اور مامی کے فک چہروں کی رونق لوٹ آئی۔ نوفل کے بنگڑے سے گدگدانے لگے۔ اماں ساٹھ کے اوپر پیسے وار وار کر ہلاکو اور دیگر کام کرنے والیوں کو دے رہی تھی، اور اس بے تحاشا خوشی میں سے اسے ارسا شہنواز کے چہرے کو جانچنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ وہاں کی مردنی دھنک رنگوں میں بدلی یا نہیں۔ حجلے عروسی میں پہلا قدم رکھنے کی دیر تھی، کوئی چیز ٹھاس سے اس کے سر پر آ لگی۔ اسے صحیح معنوں میں تارے نظر آ گئے۔ دوسرا قدم رکھا تو کشن منہ پر آ لگا۔ اس کے بعد تو گویا برسات سی ہو گئی۔ اس کی ارے کی پرواہ کیے بغیر نئی نویلی سجی سوری دلہن کمرے کی ہر شے کو توپ کا گولہ بنا کر نہ صرف اس پر برساتی رہی بلکہ چیخ چلا کر روتی بھی رہی۔ وہ توپ کے گولوں کی چھاؤں میں اس کے سر پر جا پہنچا، جس کے ہاتھ میں اب کوئی باڈی اسپرے تھا۔ اپنے دولہے کے استقبال کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آج کی رات ہی بیوہ ہونا ہے کیا؟ اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اسے بے حد قریب کر کے وہ سرگوشی میں بولا۔ ارسا کے ہاتھ سے اسپرے چھوٹ کر گر گیا۔ قصور تو بتا دو، پھر بے شک مارتی رہنا۔ وہ رو رہی تھی، ساتھ کو بے بسی گھیرنے لگی۔ اب کیوں کی مجھ سے شادی؟ اتنا تماشا لگوا کر، اتنی حد تک کروا کر، اب خیال آ گیا نیک بننے کا۔ تب کیوں نہیں کی جب ڈیڈی نے کہا تھا؟ تب وہ پرانی بات یاد دلا کر ساتھ کو حیران ہی کر گئی۔ تب مجھ میں کون سی برائی تھی؟ کیوں انکار کیا تھا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ماموں نے مجھ سے یہ بات کی؟ ہلاکو نے بتایا تھا، اس نے تمہاری اور ڈیڈی کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ آنکھیں پونچھ کر چلائی، ساتھ منہ کھولے سے دیکھتا رہا۔ تمہیں میرے انکار سے تکلیف پہنچی تھی؟ گمبھیر سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ بلا سوچے سمجھے بول اٹھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پھر بدک کر پیچھے ہٹی تو دیوار سے جا لگی۔ ساتھ بڑی دل نشین مسکراہٹ سجائے اس کے قریب ہوا، دونوں ہاتھ اس کی دائیں بائیں دیوار پر رکھنے کے بعد بڑی دل فریبی سے بولا، جو سچ تھا وہ تم نے بتا دیا، اب مزید مجھے خوار نہ کرو، پہلے ہی بہت ہو چکا ہوں، اس کے بعد سزا بھی بھگتی، اب مزید سزا نہیں۔ آج تو مجھے انعام چاہیے، اپنے ہی نہیں تمہارے بھی دل کی خواہش پوری کرنے پر۔ چوری چھپے مجھ سے محبت کرتی رہی اور اوپر سے پتہ نہیں کیا بکے جا رہے ہو۔ ساتھ کی وارفتے کی دھڑکنیں بے حال کر گئی۔ وہ اسے دھکیلتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ ساتھ کے جاندار کہکے کا ساتھ اس کی شرمگی ہنسی نے بھرپور طریقے سے دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والی ذہنی اذیت کے بعد بالآخر راہ میں پھول بکھر گئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔